دھند کے اس پار بائے مریم عزیز۔ جب اسے تیسری دفعہ دروازے سے اندر جھانکا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے قرآن مجید بند کر دیا۔ ہمنا بیٹا اندر آ جاؤ۔ ان کے بلانے پر وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ بات کرنا تھی مجھ سے؟ ان کی جتاتی ہوئی مسکراہٹ محسوس کر کے اسے سرنفی میں ہلایا۔ سوچ رہی ہوں کتنے کپڑے لے کر جاؤں، انہوں نے کہنے کے ساتھ دزدیدہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں غصے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ استری شدہ 4 جوڑے نکال کر انہوں نے بیڈ پر رکھے اور خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ میرا خیال ہے 3-4 جوڑے اور رکھ لیتی ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جوڑوں پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جو بہت غصے میں معلوم ہو رہی تھی۔ دادو آپ یہ سب مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہیں؟ ارے انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ پھر جب میں نے آپ کو منع کیا ہے آپ کو نہیں جانا تو آپ اتنے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اچھا میرے نہ جانے کی ایک بھی معقول وجہ بتا دو، میں نہیں جاتی۔ وہ دونوں ٹانگیں بیڈ پر سمیٹتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے تیزی سے دماغ کو الرٹ کر کے معقول وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی، پر ہمیشہ کی طرح غصے میں اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جو ہی اس کی نظر ان کے مسکراتے چہرے پر پڑی، اس نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات کو نارمل کیا۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی، اور آپ جانتی ہیں آپ کے جانے سے میں اداس ہو جاؤں گی۔ اس کے نروٹھے لہجے پر انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب کر لیا۔ بیٹا وہ تمہارے تایا کا گھر ہے، جتنا حق تم لوگوں کا ہے اتنا ان کا بھی ہے۔ دادو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ وہاں مت جائیں، ضرور جائیں، پر رات کو آ جائیں، وہاں رہنا نہیں۔ مرغے کی وہی ایک ٹانگ، انہوں نے اپنا ماتھا پیچھ لیا۔ مجھے پتا ہے آپ تایا جی کے گھر جائیں گی تو وہ آپ کو آنے نہیں دے گا۔ اس کے نروٹھے لہجے پر وہ ہنس پڑی۔ وہ کون؟ انہوں نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا اور پیار سے اس کا گال سہلایا۔ بیٹا جتنا پیار تم مجھ سے کرتی ہو اتنا وہ بھی کرتا ہے۔ جی نہیں، مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ چلو مان لیا، اس کے انداز پر وہ ہار مانتے ہوئے بولی، لیکن میں تم دونوں سے ایک جتنا پیار کرتی ہوں۔ اگر تم میری لاڈلی ہو تو وہ بھی میرا لاڈلا ہے، اور 2 ماہ سے اسے دیکھا بھی نہیں، اس کے بغیر میرا دل بھی اداس ہے۔ اب کی بار اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ کچھ دن اس کے پاس رہوں گی، پھر اپنی بیٹی کے پاس واپس آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو بڑی مشکل سے اس نے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر سر ہلا دیا۔ ماں باپ سے مل کر آئے ہو یا سیدھے ادھر ہی آ رہے ہو؟ کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے صالحہ بیگم نے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے راکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ پر سارا گھر اس طرح میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا جیسے میں 2 ماہ بعد نہیں 2 سال بعد واپس آ رہا ہوں۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے جھول رہا تھا۔ تم سے پیار جو کرتے ہیں۔ انہوں نے بیگ بند کر دیا۔ یہ باہر کیا ڈرامہ کر رہے تھے؟ سارے خاندان کا گھر کے مالی ڈرائیور تک کا تم نے ذکر کر دیا اور نہیں پوچھا تو ہمنا کا؟ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے اب جھولنا بند کر دیا تھا۔ ہاں تو صحیح ہے، میں نے اسے مس نہیں کیا۔ بکو مت، مجھے بھلا تمہارا پتہ نہیں کہ تم ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں کیوں آ رہے ہو؟ یہ اچھا الزام ہے دادو۔ وہاں میں نے کہا میں دادو سے ملنے جا رہا ہوں تو مما پاپا شروع ہو گئے، ہمیں پتہ ہے کہ تم دادو سے ملنے جا رہے ہو یا ہمنا سے، اور یہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے بجائے اس کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تو ہمنا کا نام بھی نہیں لیا۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر جلدی سے بولا، نام نہیں لیا پر مطلب تو وہی تھا نا۔ بیٹا میرے مطلب کو تم نہیں سمجھ سکتے، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی، اس لیے تم نے اسے چڑھانے کے لیے اس کا نام نہیں لیا۔ اب کی بار وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ میں تنگ کرتا ہوں اسے دادو؟ جب وہ جانتی تھی کہ میں آ رہا ہوں تو اسے کیا ضرورت تھی اپنی دوست کی طرف جانے کی؟ اب کی بار وہ چپ ہو گئی تھی کیونکہ غلطی ہمنا کی تھی۔ تم لوگوں کی لڑائیاں اللہ ہی جانتا ہے۔ چلو بیگ اٹھاؤ، میری بچی آ گئی تو اس کا دل برا ہوگا۔ بچی کی کتنی پرواہ ہے؟ اس کے منہ بنانے پر انہوں نے زور سے اس کے شانے پر تھپڑ لگایا تھا۔ گڈ مارننگ، اس کی شوق آواز پر صالحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ ہیلو مس۔ کرن کے قریب بیٹھتے ہی اس نے بالوں کو جھٹکا دیا۔ پانی کی بوندیں اخبار پڑھتی کرن کے چہرے پر پڑی تھیں۔ زیگم صبح صبح تو اپنی حرکتوں سے باز آ جایا کرو۔ اس نے ناگواری سے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ صبح کہاں ہے؟ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، گھڑی پر بھی اور آپ کے منہ پر بھی۔
اس سے کہکا لگا کر صالحہ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے کرن کا غسیلا چہرہ دیکھ کر اسے تادیبی انداز میں گھورا۔ کہاں جا رہی ہیں باجی؟ جہنم میں۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر نکل گئی۔ یہ باجی کو ہوا کیا ہے؟ تمہارے باپ کا دوست افضل، شاید تم جانتے ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے نیلوفر اور عثمان کراچی گئے ہیں، 2 دن تک آئیں گے۔ کرن کا موڈ اسی لیے خراب ہے۔ اچھا، وہ سر ہلا کر بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ یہ تم نے بالوں کو کیا کیا ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا، جو ناقدانہ انداز میں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنا بایاں ہاتھ بالوں پر پھیرا۔ ایکچولی دادو، میرے 2-3 ایڈز ایسے تھے جن میں مجھے نیو لک کی ضرورت تھی، اس لیے بال بڑھانے پڑے۔ اس نے چائے کی کیٹل اپنی طرف کھسکا لی۔ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بھی وہ ان کی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ بال اب کٹوائے جا سکتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ جی کٹوائے تو جا سکتے ہیں، لیکن جس برانڈڈ کمپنی نے مجھے اپنے نئے کلیکشن کے لیے سائن کیا ہے وہ اس ہیئر اسٹائل کے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسے اچھا نہیں لگ رہا؟ اس کے پریشان ہونے پر وہ کھل کر مسکرائیں۔ مجھے تو تم ہر حال میں پیارے لگتی ہو۔ وہاں پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ ان کے کسی پر زور دینے پر اس نے برا سمو بنایا۔ اسے تمہیں کسی حال میں اچھا نہیں لگتا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پوزیسو ہے اور تھوڑی سی ضدی۔ اسے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تھوڑی سی دادو؟ قد سے لمبی تو اس کی اکڑ ہے، وہ مجھ پر اعتراض کر سکتی ہے، جبکہ میں اسے اتنی سی بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ اب ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ سیل فون کی بیل پر وہ اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھا۔ اسکرین پر ہمنا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کی کریک پوتی کا فون ہے۔ اس نے فون کی طرف اشارہ کر کے کال ریسیو کر لی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا، جو اس کے چہرے پر مزہ لینے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، یہ میرا سیل فون ہے، اس لیے اب بہانے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے فون کیا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو لینڈ لائن کی سہولت موجود ہے، وہاں فون کر لیتی۔ میرے سیل پر کیوں فون کیا ہے؟ وہ ایک دم غصے سے بولا تو صالحہ بیگم نے تیزی سے اٹھ کر اس سے فون لیا، پر شاید وہ بند ہو چکا تھا۔ یہ آپ کی پوتی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اگر اسے بات نہیں کرنی تو میں مرا نہیں جا رہا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ ان سے شکایت کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر انہیں کافی افسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی پل ان کی انگلیاں ہمنا کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ ہمنا؟ فائزہ کی آواز پر وہ برش کرتی ہوئی باہر نکلی۔ زیگم آیا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑی مشکل سے بولی اور جلدی سے واپس اندر گھس گئی۔ منہ دھو کر باہر نکلی تو وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس کے ساتھ جاؤں گی؟ وہ بال کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے تمہاری دادو نے بھیجا ہے۔ بہرحال اگر تم جانا نہیں چاہتی تو میں اسے منع کر دیتی ہوں۔ ماما، ان کے مڑتے ہی وہ بے ساختہ بولی، اب دادو نے بلایا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف مڑی تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پورے 7 منٹ بعد جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو وہ بالکل خالی تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ اس خیال نے اس کے اندر تک غصہ بھر دیا۔ وہ واپس مڑنے والی تھی جب اس کے کہکے پر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی کے پاس بلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کزن اسے نظر انداز کر کے دائیں طرف دیکھنے لگی۔ بلال بھائی، آپ بھی کبھی چکر لگا لیا کریں۔ اس کے شکوے پر وہ مسکرا دیا۔ لگاؤں گا یار، ویسے تمہارا شو کافی زبردست تھا، آپ نے دیکھا؟ آف کورس یار، بلکہ ماما اور ہمنا بھی میرے ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں تو جلدی اٹھ گیا تھا۔ ہمنا نے شاید پورا دیکھا تھا۔ اس کی طرف نہ دیکھنے کے باوجود وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ واقعی؟ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ اسے جی بھر کر کوفت ہوئی۔ اس کا جھوٹ کھل گیا تھا، وہ اکثر بولتی تھی کہ وہ اس کا کوئی شو نہیں دیکھتی۔ سنا ہے کوئی ڈرامہ بھی سائن کر رہے ہو؟ ابھی سوچ رہا ہوں، ڈیٹس کا مسئلہ ہے۔ اب اس نے شرارت سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں شدید حیرت کے تحت معمول سے زیادہ کھل گئی تھیں۔ اس کی پھٹی پھٹی نظریں دیکھ کر اسے بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، دادو انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ بلال سے ہاتھ ملا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جہاں لمبے بالوں کو جل سے سوار کر پونی کی شکل میں باندھا گیا تھا۔ زیغم نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ کو روکا اور گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں گھما لی۔ ہم 2 ماہ بعد فیس ٹو فیس مل رہے ہیں، نہ سلام، نہ دعا، نہ میرا حال پوچھا ہے۔ تم ایسے منہ بند کر کے بیٹھی ہو جیسے تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں۔ جی نہیں، میرے منہ میں زبان ہے اور کافی لمبی ہے۔
اس کے تڑق کر بولنے پر وہ ایسے مسکرایا جیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ یہ تو مجھے پتا ہے، پر اس نے مزید بتایا تو وہ جھنجھلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ اتنا کامیاب میرا شو تھا، اتنے سارے ماڈلز میں سے مجھے بہترین کا خطاب دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتی یہ خرافات مبارکباد کی مستحق ہوتی ہیں۔ آخری اطلاع جو مجھے ملی ہے اس کے مطابق تو آپ رات 2 بجے تک بیٹھ کر یہ خرافات دیکھتی رہی ہیں۔ جی نہیں، بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے کزن آنکھیں چرائی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے احسان کر رہا ہو۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ کرن کی پوچھنے پر جھنجھلا گئی۔ بلال بھائی کو، مسلسل انگیج جا رہا ہے تو بعد میں کر لینا، صالحہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کب سے تو کر رہی ہوں دادو، 9 بج رہے ہیں، کل زویا کی سالگرہ ہے، مجھے گفٹ بھی لینا ہے اور کل کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اچھا تمہارے تایا تو لیٹ آئیں گے۔ کرن، زیغم کو فون کرو بیٹا۔ دادو، آج اس کی شوٹ تھی، ہمنا کو چھوڑ کر وہ نکل گیا تھا، صبح کہہ تو رہا تھا آج لیٹ آئے گا۔ ہاں، یاد آنے پر انہوں نے سر ہلایا۔ کیا جلدی ہے تمہیں؟ آج یہاں رہ جاؤ، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، بلکہ یہی تمہارا گھر ہے۔ کرن کے شرارتی انداز پر اس نے سر جھکا لیا۔ اگر گفٹ کا مسئلہ ہے تو کل میں تمہارے ساتھ بازار چلی چلوں گی اور پھر یہی سے زویا کی طرف چلی جانا۔ کرن نے اس کے بہانے کو 2 منٹ میں ختم کر ڈالا۔ پر میں گھر میں کہہ کر نہیں آئی اور کپڑے بھی نہیں لائی، اس نے ایک اور بہانہ بنایا۔ نو پرابلم، دادو ابھی چاچو کو فون کر دیتی ہیں۔ لیں دادو، فون کریں۔ کرن نے نمبر ڈائل کر کے اپنا سیل فون انہیں تھما دیا۔ اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے، اس دفعہ زیغم تمہارے لیے بہت اچھا سوٹ لایا ہے، تم زویا کی طرف پہن کر چلی جانا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تو تمہارے باپ کو بتا دیا ہے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں۔ دادو کے جانے کے بعد کرن بھی کچن میں چلی گئی۔ وہ مسلسل سوچ میں تھی۔ وہ جانتی تھی گھر میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، پر اسے یہاں رہنا عجیب لگتا تھا۔ کہاں گم ہو؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ کرن چائے کا کپ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، زیغم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ تھام لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسے مسلسل مسکراتا دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولی۔ بھائی تمہیں نہیں، میں تو اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھ رہی ہوں۔ اتنا لاڈلا اور نخریلا میرا بھائی ہے، ہم سب اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں، پر وہ تمہارے نخرے اٹھاتا نہیں تھکتا۔ برداشت اس میں ذرا بھی نہیں، پر تمہاری بڑی سے بڑی بات آرام سے ہضم کر جاتا ہے۔ دیکھ رہی ہوں، ایسی کیا بات ہے تم میں؟ کرن کا انداز عجیب سا تھا، پر اس کا دھیان اس کے الفاظ پر تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ یہ سچ بھی تھا، وہ واقعی ہر دل عزیز تھا، اور جب سے اس نے شوبز جوائن کیا تھا لوگوں نے اسے 7ویں آسمان پر چڑھا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے معاملے میں وہ واقعی کیئرنگ تھا۔ وہ اس کی چاہت سے آگاہ تھی اور قدر بھی کرتی تھی، لیکن زیغم کے شوبز جوائن کرنے پر اسے بہت برا لگا تھا، اور اس بات پر ان کی اکثر تکرار بھی رہتی تھی۔ دفتن فون کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کرن اپنے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ زیغم کا تھا۔ فون بند کر کے اسے بتایا، تمہارا پوچھ رہا تھا، ابھی 10 منٹ پہ پہنچ رہا ہے۔ اس نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں سونے جا رہی ہوں۔ رکو، وہ آ رہا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا تو کرن کندھی اچکا کر رہ گئی۔ وہ بڑے موڈ میں گنگناتا ہوا کچن میں داخل ہوا، لیکن وہاں بشیر کو اپنی بیوی کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر اس کی گنگناہٹ تھم گئی۔ کچھ چاہیے تھا بیٹا؟ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ آؤ بیٹا، صالحہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں، جبکہ اس کی متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ کرن یونیورسٹی گئی ہے، ہمنا لان میں ہے۔ وہ قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کہیں باہر جا رہے ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا۔ ایک ایڈ کی شوٹ ہے۔ وہ اب سیل فون پر میسج چیک کر رہا تھا۔ ہمنا باہر اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ ناراض ہے۔ کیوں؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ زویا، اس کی دوست کا، تمہیں پتا ہوگا آج اس کی سالگرہ ہے۔ کرن نے کل یہ وعدہ کر کے روک لیا تھا کہ وہ اسے کل ساتھ لے جائے گی، پر اس کی کسی دوست کا فون آ گیا، وہ چلی گئی۔ اسے بلال کو فون کیا ہے مگر وہ بزی ہے، اور افضال کا موبائل آف ہے۔ ان کے بتانے پر وہ گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ میرے ساتھ جانا پسند کرے تو میں اسے لے جاتا ہوں، پر تمہاری شوٹنگ منع کر دیتا ہوں۔ انہوں نے غور سے اپنے پوتے کو دیکھا اور مسکرا کر خالدہ کو آواز دینے لگی۔ خالدہ، ذرا ہمنا کو بلانا۔ اس دوران وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ نے بلایا دادو؟ وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔
زیگم کہہ رہا ہے وہ تمہیں بازار لے جاتا ہے اور وہاں سے زویا کے گھر چھوڑ دے گا۔ اس نے نظر گھما کر زیگم کو دیکھا جو دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا نے مجھے 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، اب تو 4:30 بج رہے ہیں۔ بہت ٹائم ہے، تم نے صرف گفٹ ہی لینا ہے، مجھے تیار بھی ہونا ہے، 15-20 منٹ تو یہیں لگ جائیں گے۔ اس کے مسلسل نہ روٹھے لہجے پر اس نے صالحہ بیگم کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ بھی میرا قصور ہے۔ جی جاؤ ہمنا، تیار ہو جاؤ، 3 منٹ تو تم نے یہی ضائع کر دیے ہیں۔ صالحہ بیگم کے ٹوکنے پر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی باہر نکل گیا۔ اسے تیزی سے کار کی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے گھڑی دیکھی، 15 منٹ میں ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ چلو، گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی، سوٹ تو بڑا زبردست پہن رکھا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے کہا تو وہ جواب دیے بغیر بیگ میں جھانکنے لگی کیونکہ یہ سوٹ اسی نے گفٹ کیا تھا۔ زیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا جو جھک کر اپنے جوتے کے سٹریپ بند کر رہی تھی۔ جلدی جلدی کے چکر میں لگتا ہے تم نے منہ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اس نے چونک کر زیگم کو دیکھا۔ لپسٹک کا کلر اور آئی لائنر وہ تو بالکل زگ زیگ لگ رہا ہے۔ ہمنا اسے ہی دیکھ رہی تھی جو کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ سے شیشہ نکالا، اسے باری باری دونوں آنکھیں دیکھی، پہلے دائیں آنکھ بند کر کے اور پھر بائیں بند کر کے دائیں کو دیکھا، جبکہ اس دوران اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ جب خود سے تسلی نہ ہوئی تو وہ اس کی طرف مڑی۔ زیگم پلیز ٹھیک سے دیکھو کہاں سے خراب ہے۔ زیگم نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے اس کی نشاندہی کی منتظر تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے تو اسے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں، کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا چہرہ یکدم سرخ ہوا، اس نے نظریں جھکا کر رخ موڑ لیا۔ بہت فضول آدمی ہو تم، وہ دھیمی آواز میں بولتی ہوئی بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ کر اس سے بھی سر جھٹکا۔ بھوتنی لگ رہی ہو، آنکھوں پر کالک کا پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس کے چڑانے والے انداز پر وہ خاموش رہی۔ کیا لوگی؟ مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ دیکھ رہی ہوں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ یہ کینڈل سیٹ کیسا رہے گا؟ بکواس، اس نے منہ بنایا اور پھر وہ جو بھی پوچھتی وہ برے برے منہ بنانے لگتا۔ تم رہنے دو، میں خود ہی پسند کر لوں گی۔ تنگ آ کر وہ دوسری طرف مڑ گئی۔ جلدی کرو، 5:30 تو بج گئے ہیں۔ پیچھے سے آتی زیگم کی آواز پر وہ جلدی سے شیلف پر نظریں دوڑانے لگی۔ گلابی کپڑوں والی گڑیا اسے بے حد پسند آئی تھی، وہ اسے لے کر کاؤنٹر کی طرف آ گئی۔ تبھی لڑکیوں کی ہلکی سی چیخوں پر اسے سرسری انداز میں اپنے دائیں طرف دیکھا اور پھر پوری آنکھیں کھول کر منظر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان 5 لڑکیوں کے گھیرے میں وہ مسکراتا ہوا زیگم ہی تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے جو شو کیا تھا بہت زبردست تھا، آپ کی وجہ سے میرے بھائی نے وہ ڈریس خریدا تھا۔ اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زیگم کے گلے ہی لگ جاتی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دیتی۔ اور یہ ہیئر اسٹائل، یو لکنگ گریٹ۔ اب دوسری فدا ہوتی نظروں سے اس کے لمبے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان 5 کے علاوہ اس کی نظریں دانت نکالتے زیگم پر بھی تھیں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹائیں، پیسے کاؤنٹر پر رکھ کر گفٹ اٹھا کر وہ باہر نکل آئی۔ 3 منٹ بعد وہ گاڑی میں تھا۔ بتائے بغیر آ گئی اور میں وہاں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اچھا، فرصت مل گئی تھی مجھے ڈھونڈنے کی؟ اس کے جلے ہوئے انداز پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لڑکیوں کے درمیان بڑے دانت نکلتے ہیں تمہارے۔ وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنس پڑا تو اس نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جلنے کی بو یہاں تک آ رہی ہے۔ اس نے بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر اپنی ناک کو بند کیا۔ جلتی ہے میری جوتی۔ ظاہر سی بات ہے، تمہاری جو ہے وہ بھی دو بدو جواب دے رہا تھا۔ تم، اس کے ہنسنے پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ کم آن یار، تمہارا اتنا پوزیسو ہونا میں سمجھتا ہوں، پر تمہارا فیونسی پبلک پراپرٹی ہے جو وہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتا، اور پھر تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، تم ایک سیلیبریٹی کی ہونے والی بیوی ہو۔ میرے نزدیک اس میں فخر کرنے والی کوئی بات نہیں، وہ سخت لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئی، مگر غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ 6 بج گئے ہیں، پہنچتے پہنچتے 7 بج جائیں گے۔ وہاں لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ٹائم بھی دیکھ لینا تھا۔ اس کی باتوں اور انداز پر اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، پر وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ 6 بجے کے بعد کیا وہ اندر آنا منع ہے؟ کا بورڈ لگا دے گی؟ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود اندر جا کر تمہاری دوست سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ اس کے مسکرانے پر وہ تڑک کر بولی، بڑی مہربانی تمہاری فین کو تمہارے ساتھ سے فخر محسوس ہوتا ہوگا، مجھے نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ساتھ لے جا کر میں نے اپنی بے عزتی کروانی ہے؟ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ مصلحت کی ساری کوشش دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ پوری طرح سلگ اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ میرے ساتھ جانا تمہیں اپنی بے عزتی لگتا ہے؟
اس کے سلگتے انداز پر وہ اسی طرح ہونٹ بھینچے بیٹھی رہی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گاڑی جس اسپیڈ سے چلا رہا تھا 2 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ اسے روک نہیں سکی تھی۔ گاڑی گھر کے اندر گیٹ کے آگے رکی تھی۔ اترو نیچے۔ اس کے لہجے سے جھلکتے غصے پر وہ اندر ہی اندر ڈر گئی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، آرام سے اتر جاؤ ورنہ زبردستی باہر نکال دوں گا۔ بے عزتی کے احساس نے اس کا چہرہ سرخ کر ڈالا تھا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ رات 1 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سارا گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر دادو کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت تک وہ سو جاتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس نے ہلکی سی دستک دے ڈالی۔ آ جاؤ، دادو کی آواز پر وہ حیران ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ان پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظر ان کے ساتھ بیٹھی ہمنا پر گئی، جس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں وہ روتی رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر اس نے کمبل منہ تک لے لیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ اب تک سوئی نہیں؟ جس کے تم جیسے نالائق پوتا پوتی ہوں وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تمہارے ماں باپ یہاں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تمہارا جی چاہے تو منہ اٹھا کر گھر آ جاؤ۔ کیا یہ شریف لوگوں کے گھر آنے کا وقت ہے؟ ان کا غصہ محسوس کر کے اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اور یہ تم ہمنا کو اس کی دوست کے گھر چھوڑنے گئے تھے، کیوں نہیں لے کر گئے؟ ان کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ میں اسے لے کر نہیں گیا، آپ نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں لے کر گیا؟ تم بتاؤ مجھے۔ اس کا غصیلا انداز محسوس کر کے وہ رسان سے بولی، کیونکہ اسے میرے ساتھ جانے سے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ ہمنا، انہوں نے ملامتی انداز میں اسے پکارا تو وہ کمبل کے اندر کسمسا کر رہ گئی۔ دادو، اس سے پوچھے یہ وہاں لڑکیوں سے کیوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا؟ کمبل سے آتی اس کی آواز پر صالحہ بیگم نے اپنے پوتے کو دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہے، اتنا بھی ہنس نہیں رہا تھا جتنا پڑھا چڑھا کر یہ بتا رہی ہے۔ وہ میری فینس تھیں، میری تعریف کر رہی تھیں، میں کیا منہ بنا کر کھڑا رہتا؟ اور وہ جو اسے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، اسے جھٹکے سے کمبل منہ سے ہٹایا۔ اسے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے نہیں، اور ہاتھ پکڑ کر اسے گھر تو نہیں لے گیا جو تمہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں دکھ ہوگا؟ وہ تڑک کے بولی اور صالحہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ دادو، جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے وہاں اتنی بے تکلفی تو عام ہے، اگر یہ اس طرح ریئیکٹ کرتی رہی تو کیسے چلے گا؟ تو تم نے کیوں جوائن کی یہ فیلڈ؟ جاب نہیں کر سکتے تھے؟ تایا جی کا بزنس نہیں سنبھال سکتے؟ کیا کمی ہے تمہیں؟ وہ بھی آج ساری بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ یہ فیلڈ میرا شوق ہے، یہاں لڑکیاں تمہارے ارد گرد منڈلاتی نہیں، یہ تمہارا شوق ہے، وہ تنک کر بولی۔ دادو، آپ دیکھ رہی ہیں اسے کیسے بات کر رہی ہے؟ اچھا بس، کھانا کھایا تم نے؟ جی، وہ جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ چائے پیو گے؟ جی، میں بنا لیتا ہوں۔ نہیں، تم کپڑے بدل لو، ہمنا بنا دیتی ہے۔ ہمنا نے شکایتی نظروں سے صالحہ بیگم کو دیکھا۔ آپ کی خاطر یہ رسک لے لیتا ہوں، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، چائے میں چینی کی جگہ زہر ملا دے۔ خدا نہ کرے۔ صالحہ بیگم کے گھبرائے ہوئے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دیکھا دادو آپ نے؟ دیکھ رہی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح زیادتی تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ ان کے سنجیدہ انداز پر وہ سر جھکا گئی۔ اگر وہ تمہاری ہر زیادتی نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ کتنا بڑا اور غلط لفظ استعمال کیا تھا تم نے۔ جانتی ہو آگے یہ باتیں کتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں؟ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، تم جانتی ہو، پھر بھی تم کہتی ہو تمہیں اس کے ساتھ سے بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا دادو۔ ان کے غصے سے گھبرا کر وہ بے ساختہ بولی۔ بس مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکیاں، جب مزید بات نہیں بنی تو وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ اسی لیے کہتے ہیں غصہ عقل کا دشمن ہے۔ تمہارا یہی غصہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ تھا تو کیا ہوا؟ تم جانتی ہو تم اس کے لیے کیا ہو، پھر بھی اس پر شک کرتی ہو۔ دل کو تھوڑا بڑا کرو۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ جھیم کر مسکرا دی۔ جاؤ اب چائے بنا لاؤ۔ اور جب وہ چائے لے کر آئی وہ آ چکا تھا، اور دادو شاید اپنی پرانی یادیں دہرا رہی تھی۔ تمہارے دادا ذرا اور طریقے سے سوچتے تھے۔ ان کو ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ عثمان اور افضال کا پیار ہمیشہ قائم رہے۔ عثمان کے گھر جب کرن پیدا ہوئی تو تمہارے دادا نے پہلے یہی کہہ دیا تھا کہ اگر افضال کے گھر بیٹا ہوا تو وہ ان دونوں کی بات طے کر دیں گے۔ اور جب 2 سال بعد بلال ہوا تو 2 سال کے فرق کے باوجود تمہارے دادا نے ان کی بات طے کر دی، لیکن بچوں کو ہم نے یہ بات نہیں بتائی۔ پھر کرن کے 6 سال بعد تم پیدا ہوئے اور تمہارے 1 سال بعد ہمنا، تو تمہارے دادا نے تم دونوں کی بھی بات طے کر دی۔
تاکہ ایک بیٹی وہاں سے آئے تو دوسری وہاں چلی جائے۔ اس طرح رشتے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور آج تمہارے دادا زندہ ہوتے تو تم لوگوں کو یوں لڑتا دیکھ کر یقیناً انہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہوتا۔ وہ دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ بلال اور کرن کو دیکھو، کبھی دیکھا انہیں لڑتے ہوئے؟ لڑائی تو تب ہوگی جب بات ہوگی۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی، لیکن انہوں نے پھر بھی سن لیا تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ دونوں ہی خاموش طبع اور بیبے بچے ہیں۔ ان کے بیبے کہنے پر ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ صالحہ بیگم نے ان دونوں کو باری باری گھورا۔ دادو، ہم دونوں لڑتے ضرور ہیں، پر ہم میں پیار بھی بہت ہے، پوچھ لے ہمنا سے۔ اس کی بات پر ہمنا نے سر پٹا کر اسے دیکھا، اور اس کی شرارت محسوس کر کے وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ دادو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں چرانے پر وہ مسکرا دیا۔ جاؤ زیگم، اب تم بھی سو جاؤ، ہمیں بھی نیند آ رہی ہے۔ جی۔ وہ کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمنا بیٹا، لائٹ بھی بند کر دینا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے آئی تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ مڑا تھا۔ سوری، وہ دونوں ایک ساتھ بولے، پھر خود ہی ہنس پڑے۔ یہ لڑکیاں کب سے مجھے گھور رہی ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کے کان میں گھس کر پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ کب سے برداشت کرتی ہمنا بول ہی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی زویا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے بیٹھے ان لڑکیوں کے گروپ کو دیکھا۔ تنگ آ کر اس نے پیٹھ موڑ لی تھی۔ گھورنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے زویا کو دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں جو فیشن میگزین ہے، اس کے فرنٹ پیج پر زیگم کی تصویر ہے۔ تو ہمنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے سعدیہ لڑکیوں کے پاس بڑے فخر سے تن کر کھڑی تھی۔ یہ سعدیہ بھی وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کا بس چلے تو پوسٹر بنا کر ہر دیوار پر چپکا دے کہ زیگم ہمنا کا منگیتر ہے، ہمنا ہماری بہترین دوست ہے، زیگم سے ہم مل چکے ہیں، بڑی اچھی سلام دعا ہے اس کے ساتھ۔ سعدیہ اکثر لوگوں کو ایسے ہی زیگم کے بارے میں بتاتی تھی۔ زویا کے نقل اتارنے پر غصہ ہونے کے باوجود ہمنا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ لو، وہ آ رہی ہے، پوچھو اس سے۔ زویا کے کہنے پر اس سے قریب آتی سعدیہ کو دیکھا۔ دیکھو میں کیا لے کر آئی ہوں۔ دھب سے ان کے قریب بیٹھتے ہی اس جیسے انہیں سرپرائز دینا چاہا۔ یہ ان لڑکیوں سے تم نے کچھ کہا ہے؟ سعدیہ نے پیچھے مڑ کر ان لڑکیوں کو دیکھا۔ ہاں، وہ زیگم کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ میرے ہونے والے جیجا جی ہیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ہمنا نے کھینچ کر کتاب اس کے کندھے پر رسید کی۔ تم تو ہو ہی بور اور ناشکری لڑکی۔ یہی زیگم میرا منگیتر ہوتا تو میں ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو بتاتی۔ ہمنا نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم یہ دیکھو زیگم لگ کتنے کمال کر رہا ہے۔ یہ ہیئر اسٹائل اسے کافی سوٹ کر رہا ہے۔ سعدیہ کے تبصرے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ یقیناً یہ میگزین آج آیا تھا، ورنہ زیگم سے متعلق ہر میگزین اس کے پاس موجود تھا۔ اس پھلجھڑی کو دیکھو، کیسے زیگم کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ میگزین پر جھکی ہیں، جبکہ ہمنا کے ہونٹ بھینچ گئے۔ یہ وہ ماڈل امرین ہے جس کی تصویر اکثر زیگم کے ساتھ چھپتی ہے۔ زویا نے تصدیق کے لیے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تم جلد از جلد کوئی بندوبست کروا لو، ورنہ ان میں سے کوئی ایک چمگادڑ زیگم کو چمٹ جائے گی۔ نہیں یار، زیگم پچھلے 3 سال سے اس فیلڈ میں ہے، کبھی ایک سنگل افیئر نہیں سنا اس کا۔ سعدیہ نے زویا کی بات کو جھٹلایا۔ تم ان کا حلیہ تو دیکھو، اور پھر جتنا ہمارا میڈیا ایڈوانس ہو رہا ہے، اچھے پھسل جاتے ہیں، اور زیگم کتنا ہینڈسم ہے، اگر وہ نہ پھسلا تو کوئی اور اس پر پھسل سکتا ہے۔ بات کے اختتام پر زویا اور سعدیہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی، جبکہ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ بلال بیٹا، جو ہی وہ افضال صاحب کے کمرے سے نکلنے لگا، دادو نے اسے آواز دے ڈالی تھی۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور ان کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ اتنا منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ افضال نے کچھ کہا ہے؟ وہی دادو جو پچھلے سال سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ بیزار تھا۔ تو بیٹا، حرج ہی کیا ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں شادی کرنی ہی ہے۔ تم اپنے بزنس میں سیٹ ہو چکے ہو، کرن بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے، اب انکار کی وجہ بھی نہیں بچتی۔ عثمان اور نیلوفر کتنی بار اشاروں میں یہ بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہاری اور کرن کی بات بچپن سے طے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو بہت بعد میں پتہ چلا، لیکن بیٹا 5 سال سے تمہارے علم میں یہ بات ہے۔ 5 سال کافی عرصہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ ہمنا اور زیگم کو بھی تبھی پتہ چلا تھا، لیکن خیر ان کو چھوڑو۔ تم نے تو کبھی ٹھیک طرح سے کرن سے بات بھی نہیں کی۔ ان کے گھر بھی بہت کم جاتے ہو۔ کل اس کی سالگرہ تھی، سب وہاں موجود تھے سوائے تمہارے۔ چلو گفٹ کو چھوڑو، تم اسے ایک فون تو کر سکتے تھے۔ تمہارے سامنے ہمنا اور زیگم
ہمنا اور زیغم ہے۔ زیغم کو ہمنا کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد رہتی ہے، وہ سب دیکھتی ہے، کیا وہ یہ سب محسوس نہیں کرتی ہوگی؟ اگر وہ کبھی اس بات کا شکوہ کرے تو جانتے ہو کتنے دلوں میں سوال پیدا ہوں گے، اور وہ سوال کتنے مسئلے کھڑے کر سکتے ہیں۔ ان کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھتا رہا۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا، کیا تمہیں کرن پسند نہیں؟ ان کا کھوجتا انداز محسوس کر کے وہ سر جھکا گیا۔ ایسی بات نہیں دادو، اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ تو بیٹا یہ فضول سا عذر چھوڑو، افضال بھی اب چاہتا ہے تمہاری شادی ہو جائے تاکہ ہمنا کو بھی رخصت کر سکیں۔ جی دادو۔ وہ مزید انہیں بات کرنے کا موقع دیے بغیر کھڑا ہو گیا۔ میں چلوں؟ ہاں بیٹا جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن وہ نہ جانے کیوں پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن زویا اور سعدیہ نے جو بھی باتیں کی تھیں وہ مذاق میں ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی زیغم اور شوبز ان کے درمیان زیر بحث رہا تھا، لیکن اس دن کی باتیں اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھیں۔ اسے کبھی بھی زیغم کا شوبز میں جانا پسند نہیں تھا، اور وہ اسے آرام سے اپنی ناپسندیدگی بتانے کے بجائے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اب تو سب ان کی لڑائی کی وجہ جان گئے تھے۔ آج کل گھر میں اس کی اور بلال کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ چاہتی تھی شادی سے پہلے زیغم شوبز چھوڑ دے، لیکن یہ بات اس کو کیسے سمجھائے؟ اسی ادھیڑ بن میں وہ کتنے دن سے گرفتار تھی۔ اب بھی تنگ آ کر وہ لیٹ گئی تھی، لیکن باہر سے آتی اونچی آوازوں پر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز اس کے پاپا کی تھی۔ وہ حواس باختہ انداز میں باہر نکلی۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ افضال صاحب اونچی آواز میں برا بھلا کہہ رہے تھے، اور ان کا مخاطب بلال تھا، جس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ دادو خاموش اور پریشان تھی، جبکہ فائزہ رو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے اندر آ گیا۔ افضال صاحب کی نظر اس پر پڑی تو ان کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، جبکہ فائزہ کی آنسوں میں اضافہ ہو گیا تو اس کی پریشانی گھبراہٹ میں بدلنے لگی۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے تم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ لوگ تمہارے تایا تائی ہیں، وہ بھی کتنے سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ میرا بھائی مجھ سے چھن جائے گا۔ ان کی تیش بھری آواز آزردگی میں ڈھل گئی۔ پھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں تو بھاڑ میں ڈالو، کم از کم اپنی بہن کا ہی سوچ لیتے۔ تمہارے فیصلے کا اس کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بے حد خود غرض ہو تم بلال۔ کیا کمی ہے کرن میں؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، شریف۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاپا، لیکن ان سب کے باوجود بیوی کی حیثیت سے وہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ ان کے اتنا سمجھانے پر بھی اس کا لہجہ ہر قسم کے سمجھوتے سے عاری تھا۔ بلال کے اعلان پر جہاں افضال صاحب ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے، وہیں ہمنا کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بلال، ہمنا کے بارے میں تو سوچو۔ کمرے کی خاموشی میں صالحہ بیگم کی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھ کر سفید پڑتی ہمنا کو دیکھا۔ دادو، یہ بات آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے تھی۔ ضروری تو نہیں بڑوں کے کیے فیصلے بچوں کو بھی پسند آ جائیں۔ آپ لوگوں نے بچپن میں ہماری بات طے کی۔ اس وقت میں یا کرن اپنی مرضی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ 5 سال پہلے مجھے پتہ چلتا ہے کرن میری منگیتر ہے، جسے میں آج تک اپنی بہن سمجھتا رہا، جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ وہ بڑی پر زور دیتے ہوئے بولا، میرے لیے یہ سب قبول کرنا کافی مشکل تھا۔ یہ سب باتیں تم پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ گونگے تھے؟ افضل صاحب نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا رویہ سب ظاہر کرتا تھا، یہ اور بات ہے۔ آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان 5 سالوں میں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش بھی کی، وہ بھی صرف ہمنا کی خاطر، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا دوسرا غلط فیصلہ تھا۔ وہ بلال جو سب سے کم گو اور اطاعت گزار بچہ تھا، وہ آج جب بولنے پر آیا تھا تو سب کو غلط ٹھہرا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں وٹا سٹا میں کتنی پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے گہرا سانس لیا۔ میں ساری زندگی کمپرومائز کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ کرن بہت اچھی ہے، یقیناً اسے مجھ سے اچھا کوئی مل جائے گا۔ اور جہاں تک ہمنا اور زیغم کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا ان کا رشتہ کوئی کمپرومائز ہے، اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے انکار سے زیغم ہمنا سے رشتہ ختم کر دے گا۔ تمہارے لگنے سے کیا ہوتا ہے کم ظرف؟ کب سے روتی ہوئی فائزہ چیخ کر بولی تو وہ غصے سے کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ میں اسے اس گھر سے باہر نکال دوں گا، آگ کر دوں گا اپنی زندگی سے، اپنی جائیداد سے۔ بس افضال، ان کی تیش بھری آواز پر صالحہ بیگم غصے سے بولی، جذباتی ہو کر انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پر اماں، آپ دیکھیں تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔
ان کی بے بسی پر انہوں نے گہرا سانس لے کر ہمنا کو دیکھا۔ وہ اس وقت سمجھنے کی حالت میں بھی نہیں، اور مجھے نہیں لگتا وہ کچھ سمجھے گا بھی۔ جہاں تک ہمنا اور زیغم کے رشتے کی بات ہے تو اس رشتے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو، جو اس کے نصیبوں میں ہوگا مل جائے گا۔ ان کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئے تھے، مگر ہمنا کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی تھی۔ کتنے دن کی کشمکش کے بعد وہ یہاں آنے کی ہمت کر پائی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے قدم پر اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کی نظر کرن پر پڑی، جو سرخ چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ آؤ ہمنا، اسے مراقبے کی حالت سے صالحہ بیگم کی آواز نے نکالا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیلوفر کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تھا، جس کا جواب نہایت مختصر آیا تھا۔ وہ مزید بات کیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ وہ خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ جو اس کے آنے پر بے حد خوش ہوتی تھی، آج سلام کے بعد ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ ہمنا، تم کھڑی کیوں ہو؟ آؤ۔ اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا۔ زیغم پتہ نہیں کب سے وہاں کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ کرن کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیسے تسلی دے۔ وہ اس کا دکھ سکھ سمجھ سکتی تھی، اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو شاید اس کی حالت اس سے بری ہوتی۔ تم ٹھیک ہو؟ زیغم کے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، پوچھو اس کی خیریت، ایک وہی تو ہے، اور تو دنیا میں تمہارا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اس کے مسکرانے کی دیر تھی۔ کرن نے قہر بھری نظر سے زیغم کو دیکھا، جس کا چہرہ ایک دم تاریک پڑ گیا تھا، جبکہ ہمنا رونے والی ہو گئی تھی۔ صالحہ بیگم نے کرن کو افسوس سے دیکھا۔ بیٹا، ایسے کیوں بات کر رہی ہو بہن ہے تمہاری؟ جی، آپ کو تو برا لگے گا، آپ کی تو ایک وہی لاڈلی ہے۔ کرن بیٹا، تم بھی مجھے اتنی ہی پیاری ہو۔ انہوں نے قریب آ کر اسے چمکارا۔ نہیں ہوں میں کسی کو پیاری، اگر کسی کو مجھ سے پیار ہوتا تو کوئی اس کے بھائی کو پوچھتا اور میرے بھائی کو دیکھیں۔ اس نے اس سزائیہ انداز میں زیغم کو دیکھ کر ہمنا کو دیکھا۔ اس کے بھائی نے مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور سے شادی کا اعلان کر دیا، اور میرا بھائی، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اسے چاہیے تھا یہ بھی بلال کی بہن کے ساتھ وہی کرتا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ہمنا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اسی بات سے تو ڈر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زیغم کو دیکھا، جو ہونٹ بھینچے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کرن بچے، صالحہ بیگم نے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما، جسے اسے جھٹکے سے چھڑایا، اور انہیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صالحہ بیگم نے گہرا سانس لے کر ان دونوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھے۔ بیٹا، کرن کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں، اسے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اتنا تو اس کا حق بنتا ہے۔ اچھا ہے دل کی بھڑاس نکل جائے، آہستہ آہستہ وہ سنبھل جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کس سے مخاطب تھی۔ ہمنا نے نظریں اٹھا کر زیغم کو دیکھا، تبھی وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اچھا دادو، میں چلتی ہوں۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے منگواتی ہوں۔ نہیں دادو۔ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تو گھر کا ماحول دیکھ کر انہوں نے بھی اس کے رکنے پر مزید اصرار نہیں کیا۔ کیسے جاؤ گی؟ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کے سر ہلانے پر وہ ان سے پیار لے کر باہر نکل آئی، لیکن زیغم کو باہر لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ ادھر ہی آ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی۔ باجی کہتی ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں، حالانکہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں وہ جانتی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا کر سر کو جھٹکا دیا تو وہ دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچانک اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے تلخ لہجے پر حیرت کے ساتھ اسے غصہ بھی آیا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے کہ اگر وہ میری بہن سے شادی نہیں کرے گا تو وہ ایسے ہی بیٹھی رہے گی؟ غلط فہمی ہے اس کی۔ اس کو بتانا جا کر کہ اس سے ہر لحاظ سے اچھا شخص میری بہن کا نصیب بنے گا۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ میری بہن اس کی بیوی بنتی۔ وہ دان پر دان جمائے ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ وہ گھٹیا آدمی، وہ تم سے بڑے ہیں زیغم۔ بہت ضبط کے باوجود اس کے منہ سے نکل گیا۔ بڑوں والی کوئی حرکت کی ہے انہوں نے؟ اس نے اس سزائیہ انداز میں ہمنا کو دیکھا۔ تمہارے بھائی نے غلطی کی، پھر بھی تمہیں اس کے لیے برا لگ رہا ہے، جبکہ میری بہن بے قصور ہے۔ تو تم اندازہ نہیں کر سکتی مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، پر تمہیں اندازہ ہوگا بھی کیسے؟ تمہیں تو یہ تکلیف نہیں پہنچی، یہی اگر میں تمہارے ساتھ کرتا تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ اس کی آنکھیں دکھ اور حیرت کے مارے بری طرح پھیل گئی۔ تیش میں بولتے ہوئے اس کی نظر اچانک ہمنا کے چہرے پر پڑی تو اسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہمنا، دیکھو میں
جو کہنا تھا وہ تو تم نے کہہ دیا زیگم، ایک کے بعد دوسرا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو ہمنا، میں پریشان ہوں، اس لیے میرے منہ سے۔ اس نے افسوس سے اس کے بھیگتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو، پلیز ہمنا، اس نے بے بسی سے کہا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے اسے دیکھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اسے برا تو بہت لگا تھا، پر اس کی حالت کے پیش نظر وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر مڑ گئی۔ کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی کرن کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سر جھکا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں 7 نفوس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ آج کتنے دنوں کی برین واشنگ کے بعد وہ اپنے دونوں بیٹوں کو آمنے سامنے لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ صالحہ بیگم مسلسل ان سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ تمہارے والد نے رشتے اس لیے طے کیے تھے کہ تم لوگوں کی محبت میں اضافہ ہو۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، اس لیے نہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے کی شکل ہی نہ دیکھو۔ آج 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ عثمان کا جہاں تک تعلق ہے قدرتی بات ہے، اسے غصہ ہے، پر تم نے بھائی کا پتہ کیوں نہیں کیا؟ ان کے سوالیہ انداز پر افضال صاحب نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اماں جی، کس منہ سے اپنے بھائی کے سامنے آتا؟ میرے بیٹے نے تو مجھے کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں جانتی ہوں بلال نے غلط کیا، لیکن آج کل کے دور میں اولاد پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہوا۔ اگر یہی رشتہ زبردستی جڑتا تو بلال اور کرن دونوں خوش نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کے لیے بہتر کرے گا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے ایک طائرانہ نظر ان سب پر ڈالی۔ افضال، تمہیں عثمان سے کچھ کہنا ہے؟ میں عثمان اور نیلوفر سے بہت شرمندہ ہوں، خاص کر اپنی بیٹی سے۔ انہوں نے ایک نظر مسلسل خاموش بیٹھی کرن کو دیکھا۔ خدا گواہ ہے میں نے کرن اور ہمنا میں کبھی فرق نہیں کیا، مگر میری اولاد نے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ان کے ہاتھ جوڑنے پر عثمان صاحب نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اور تم عثمان، تمہیں اگر بھائی سے کوئی شکایت ہے تو ابھی کہہ لو۔ سب سے پہلے تو اماں اسے کہیں معافی مت مانگے، اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، مجھے واقعی غصہ آیا تھا، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، رشتے پہلے دن سے طے ہوتے ہیں، شاید نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ چلو پھر دونوں بھائی اٹھ کر گلے ملو تاکہ مجھے بھی سکون ملے۔ اور جب دونوں بھائی گلے لگے تو بے اختیار ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اب ہمنا اور زیگم کی بات کر لیتے ہیں۔ جو حالات ہوئے ہیں شاید تم لوگوں کے دل میں کوئی خیال آیا ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ زیگم اور ہمنا کی بات بھی کر لی جائے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کیوں عثمان، تم نے کیا سوچا ہے؟ افضال اور فائزہ نے بے اختیار انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں آپ؟ ہمنا میری بیٹی ہے اور میری ہی بہو بنے گی۔ جہاں افضال صاحب اور فائزہ نے سکون کا گہرا سانس لیا، وہاں ان کے بھی بے چین دل کو قرار آیا تھا۔ اور تم نیلوفر؟ انہوں نے بہو کا تنا ہوا چہرہ دیکھا۔ انہیں شاید اپنے شوہر کی وسیع نظری پسند نہیں آئی تھی۔ عثمان ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں، ان کے الفاظ ان کے تاثرات کے برعکس تھے۔ اور زیگم بیٹا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ جانے کے سوچ میں تھا، چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تمہیں تو ہمنا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ ان کے سوال پر اس نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ نہیں جانتی؟ پھر سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اسے بولنا پڑا۔ نہیں دادو۔ انہوں نے کرن کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے رویے میں کافی فرق آ گیا تھا، اب وہ قدرے نارمل تھی۔ شاید اس نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ افضال صاحب خود اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ کرن، ان کے پکارنے پر وہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا، کیا تم اپنے چاچو کو معاف کر دو گی؟ پلیز چاچو، چھوڑیں اس بات کو۔ اس کے قطعی انداز پر وہ خاموش ہو گئے تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی۔ باجی نے کھانا کھا لیا؟ کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے کرن کے بارے میں پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے ہاتھ روک لیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمنا ہو کر گئی ہے، تب سے کمرے میں ہے۔ وہ کچھ دیر تو ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر پلیٹ کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ کرن نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کیں، لیکن وہ اس کی سرخ آنکھیں اور چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا باجی؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں، اسے رخ موڑ لیا۔ پلیز بتائیں مجھے۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر اسے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تبھی اس کی نظر تکیے کے پاس رکھے کارڈ پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کارڈ اٹھا لیا۔ وہ بلال کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر روتی ہوئی کرن کو دیکھنے لگا۔
کیا آپ اس وجہ سے رو رہی ہیں؟ اس نے کارڈ آگے کیا تو کرن نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہمنا نے کچھ کہا؟ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا زیغم؟ اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آؤ نا۔ زیغم کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ بیٹھو نا۔ اسے کھڑا دیکھ کر اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی ہم شاپنگ کر کے آئے تھے اس لیے گھر اتنا پھیلا ہوا ہے۔ پاپا ابھی باہر گئے ہیں اور مجھے کپڑے طے کرنے پر لگا گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کپڑے اٹھا اٹھا کر دوسرے صوفے پر رکھ رہی تھی۔ تم باجی کو کارڈ دینے آئی تھی؟ ہاں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ بھائی کیوں؟ کوئی کا کیا سوال ہے؟ باجی نے مجھے کہا تھا، میں خود آؤں۔ وہ مصروف انداز میں جواب دے رہی تھی۔ باجی کو کارڈ دے کر تم کیا ثابت کرنے گئی تھی؟ بڑا کارنامہ سار انجام دیا ہے تمہارے بھائی نے۔ وہ اب حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اور تم کیسے باجی سے بات کر کے آئی ہو؟ تم نے باجی سے کیا کہا کہ بلال بھائی سے ان کی شادی نہ ہونا ان کی قسمت تھا اور تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا منگیتر تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ جس طرح بھی کہا تھا۔ کیوں کہا؟ تم میری بہن کا مذاق اڑانے گئی تھی۔ تم اور تمہارا بھائی خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اب اس کی حیرت غصے میں بدل گئی تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ جب چاہو مجھ پر چلا سکتے ہو۔ تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے بولا۔ اپنی دفعہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، تم خود کو دیکھو کیسے بلال بھائی کو تمہارا بھائی کہہ کر بات کرتے ہو۔ ہاں ٹھیک کرتا ہوں کیونکہ تمہارے بھائی نے غلطی کی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا۔ غلطی کی ہے، گناہ تو نہیں کیا۔ اپنی پسند سے شادی کرنا جرم تو نہیں۔ ہاں تمہیں کیوں فرق پڑے گا؟ وہ تمہاری بہن تو نہیں ہے۔ جو تمہارا دل چاہے سمجھ لو۔ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ منہ موڑ گئی تو وہ مٹھیاں بھیج کر اس کی پشت دیکھنے لگا۔ تو پھر مجھ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کم از کم میں تو اس شخص کو اپنا نہیں سمجھتا جو میری بہن کو بدقسمت کہہ کر اس کا مذاق اڑائے۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ اور تلخ تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ اس کی غلط بیانی پر چیخ کر بولی۔ جھوٹ تم بول رہی ہو۔ وہ کچھ دیر دانت پر دانت جمائے اسے دیکھتی رہی۔ تم مجھ پر کتنا یقین کرتے ہو آج پتہ چل گیا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹی ہوں تو تم جیسے سچے انسان کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اچانک وہ بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ رشتے توڑنا تو تم بہن بھائی کی عادت ہے۔ میرے بھائی کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ رشتہ توڑنے کی بات تم نے کی ہے کیونکہ تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ وہ پھر چیخی تھی۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے تم مجھ پر چیخ رہی ہو۔ وہ بھی چیخ کر بولا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا سوٹ صوفے پر پٹک کر اندر چلی گئی۔ جھگڑے کے اگلے دن زیغم نے اسے فون کیا تھا، بلکہ کئی فون کیے تھے لیکن اس سے کال ریسیو نہیں کی۔ آج جب غصہ اترا تو وہ دنوں کا حساب لگانے لگی۔ 3 دن ہو گئے تھے زیغم نے دوبارہ اسے فون نہیں کیا تھا۔ اب وہ مسلسل کشمکش کا شکار تھی۔ وہ زیغم کے سامنے جیسا بھی ظاہر کرتی پر وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے اس کے سیل فون کا نمبر ڈائل کیا اور وہ آف تھا۔ مسلسل 1 گھنٹے تک جب موبائل آف ملا تو اسے گھر کے نمبر پر ڈائل کیا۔ فون کرن نے اٹھایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا فون بند کر دے، لیکن کرن نے شاید نمبر سے اندازہ لگا لیا تھا۔ جب ہی فوراً بولی، ہمنا۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ جی باجی، میں ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ تم دوبارہ آئی ہی نہیں، ہمیں تو شاپنگ پر جانا تھا۔ بس باجی، وہ زیغم ہے؟ نہیں، صبح امبرین کا فون آیا تھا، تب سے نکلا ہے۔ آج امبرین کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے صرف زیغم کو انوائٹ کیا ہے۔ اس کی ممی کا بھی فون آیا تھا، وہ ہمیں بھی بلا رہی تھیں۔ خیر تم بتاؤ، کوئی میسج ہے تو بتا دو، وہ آئے گا تو میں بتا دوں گی۔ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں، میں اس کے موبائل پر کر لوں گی۔ اس نے فون رکھ کر اپنے غصے کو بھی قابو میں کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ مسلسل 5 دنوں سے کھانا پینا بھولی ہوئی تھی۔ وہ امبرین کی برتھ ڈے اٹینڈ کرتا پھر رہا تھا۔ رات کو اس نے دوبارہ اس کا سیل نمبر ٹرائی کیا۔ تیسری بیل پر فون کاٹ دیا گیا تھا۔ حیرت سے اس نے فون کان سے ہٹایا۔ کچھ دیر وہ ساکت نظروں سے اپنے موبائل فون کو دیکھتی رہی۔ اگلے پل روتے ہوئے اس نے فون دیوار پر دے مارا۔ کرن کے حیرت سے دیکھنے پر وہ جھجک کر وہیں رک گئی۔ ہمنا، آؤ نا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آئی۔ دادو ہیں؟ دادو تو پاپا اور مما کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں اکیلی بہت بور ہو رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھ گئی۔ چائے پیو گی؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پر بھی وہ کھڑی ہو گئی۔
بیٹھو یار، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے افسردگی سے دائیں طرف دیکھا۔ وہ زیگم سے ملنے آئی تھی پر وہ تھا ہی نہیں۔ لو، کرن نے پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ کرن کے پوچھنے پر اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔ بس ہو رہی ہیں۔ شادی میں دن کتنے ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں؟ میں نے تو کافی کپڑے بنوا لیے ہیں۔ بلال سے کہنا اس کی مہندی پر سب سے زیادہ مٹھائی میں اسے کھلاؤں گی۔ ہمنا اب بھی غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو باجی؟ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ کرن کھل کر مسکرائی۔ ہوا تھا پر میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کر سکتی ہوں کر رہی ہوں، یعنی تیاری۔ بلال میرا کزن بھی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی اچائی کی قائل ہو گئی۔ تمہارے اور زیگم کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ زیگم نے کچھ کہا؟ نہیں، ایکچولی کل جب میں نے اسے تمہارے فون کا بتایا تو اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، اور میرا خیال ہے رات کو بھی تمہارا فون آیا تھا جو اسے کاٹ کر سیل فون آف کر دیا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ کرن نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔ کہیں تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ میں تو نہیں؟ کرن کے سوال پر اس کا سر جھک گیا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ زیگم بھی پاگل ہے، اس بات کو ایشو بنا کر لڑ رہا ہے جو بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، میں اس سے بات کروں گی۔ باجی فضول کے الزامات لگا رہا تھا۔ اس دن آپ نے مجھے بلایا تھا جب میں کارڈ لے کر آئی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ چھوڑو اس بات کو، میں کان کھینچوں گی اس کے، بلکہ ٹھہرو میں بلاتی ہوں اسے۔ اس نے حیرت سے کرن کو دیکھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ باہر گیا ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر دائیں طرف کاریڈور میں مڑ گئی، جبکہ وہ ہونٹ چباتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ سو رہا ہے ہمنا۔ اس کے نظریں چرانے پر ہمنا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ سونے کا وقت تو نہیں باجی، میں جانتی ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے، اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں خود اس سے بات کر لیتی ہوں۔ اس کے آگے بڑھتے ہی کرن نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے پلیز تم اندر مت جاؤ۔ اس کا موڈ اچھا نہیں۔ ہمنا کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری ہمنا، میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن زیگم کچھ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا اب زیادہ وقت امبرین کے ساتھ گزرنے لگا ہے، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ شادی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں زیگم نے امبرین کو تمہارے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ وہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ لوگوں کی اولاد اپنے باپ ماں کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے، مگر میری اولاد مجھے ذلیل کروانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ افضال صاحب نے غصے سے سر جھکائے بیٹھی ہمنا کو دیکھا۔ ابھی ہم ایک کے کارنامے سے نہیں سنبھلے کہ یہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل پڑی ہے۔ انہوں نے بلال پر غصیلی نظر ڈال کر اسے دیکھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے جو تم یہ منگنی ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ اب اس کے سر پر کھڑے چلا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ جواب دو مجھے۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھٹکا دیا، تب بھی وہ خاموش رہی، جبکہ صالحہ بیگم نے اس بے اختیار انہیں ٹوکا تھا۔ افضال، منہ سے بات کرو۔ میں پاگل ہو جاؤں گا اماں، یہ میری اولاد مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جو اب تک خود حیران تھی۔ ان کے مسلسل پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس دوران فائزہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کل اس نے اچانک زیگم سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کل سے لے کر اب تک پیار سے، غصے سے، ہر طرح سے اسے پوچھ کر دیکھ لیا تھا۔ وجہ پوچھ کر وہ لوگ تھک چکے تھے۔ زیگم سے رابطہ کرنے میں وہ ناکام تھے۔ اس کا فون مسلسل آف تھا۔ عثمان صاحب سے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلے وہ زیگم سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ شہر سے باہر تھا۔ ہمنا، کیوں ماں باپ کے سر پر خاک ڈلوانا چاہتی ہو؟ 2 ہفتے بعد بلال کی شادی ہے۔ پہلے ہی لوگ بلال اور کرن کی منگنی کو لے کر اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور اب تمہاری منگنی۔ لوگ یہی کہیں گے کہ ماں باپ ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا ہماری اولاد ہی خود سر ہے، فیصلے کر کے صرف ماں باپ کو سنا دیتے ہیں۔ ان کی نظریں بلال پر تھیں۔ اسی دن سے میں ڈرتی تھی۔ دیکھ لو آج تمہاری وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ بلال نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ بھی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ فائزہ نے بے اختیار سر تھام لیا۔ پلیز اماں جی، آپ اسے سمجھائیں، آپ کی تو وہ سنتی ہے۔ وہ سارا بار ان پر ڈال کر اٹھ گئی۔ پچھلے 5 منٹ سے اس کی نظریں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی پر تھیں۔ اس انگوٹھی سے کتنی ہی یادیں جڑی تھیں۔ زیگم اور اس میں شروع سے ہی کافی دوستی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی منگنی بچپن سے طے ہے، ان کی جیسے دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ زیگم کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس نے اپنی منگنی اٹینڈ نہیں کی۔ کتنی ضد کر کے اس نے فنکشن کیا تھا، اور کتنا تنگ کر کے
اس نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ یاد آنے پر وہ مسکرا دی تھی اور پھر اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ بہت مشکل تھا، اس کی عزت نفس سے زیادہ نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ صالحہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہمنا، آپ بھی مجھے ڈانٹنے آئی ہیں؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز پر انہوں نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا لیا۔ نہیں بیٹا، میں کیوں ڈانٹوں گی؟ میں جانتی ہوں میری بیٹی ناسمجھ نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں دادو، غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ اب میری غلط فہمی دور ہوئی ہے۔ پر ہوا کیا ہے بیٹا؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ نہیں دادو، وہ قطعی انداز میں بولی، کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھے گا، پوچھنے کے لائق کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہمنا، تم جذباتی ہو کر انتہائی قدم اٹھا رہی ہو۔ عثمان، نیلوفر یا زیگم، کسی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی، آج نہیں کی، لیکن کل جب وہ خود یہ قدم اٹھاتا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے ریجیکٹ کرے، بہتر یہی ہوگا میں اسے چھوڑ دوں۔ وہ ایسا کیوں کرے گا ہمنا؟ وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ میں پوچھتی ہوں اس سے۔ آپ کو میری قسم ہے دادو، آپ کسی سے بھی کچھ بھی نہیں پوچھیں گی، اور ماما کو بھی منع کر دیں اور یہ انگوٹھی بھی واپس کر دیں۔ وہ انگوٹھی ان کے قریب رکھ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ پریشانی سے بیٹھی رہ گئیں۔ میرا کوئی فون آیا تھا مما؟ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ ایک تو سیل فون بھی، چارجر کہاں گیا؟ وہ اسی طرح بولتے ہوئے دراز کھنگالنے لگا۔ زیگم، تم امریکہ کب جا رہے ہو؟ عثمان صاحب کی آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کل شام کی فلائٹ سے۔ تمہارا جانا ضروری ہے؟ زیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہاں ایک شو ہے پاپا، ایگریمنٹ سائن کر چکا ہوں اور ایڈوانس بھی لے لیا ہے۔ کیوں، خیریت ہے؟ اس نے غور سے سب کے سنجیدہ چہرے دیکھے، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بلال بھائی کی شادی سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا اور دادو چاچو چچی سے مل کے جاؤں گا۔ اتنے دن سے ملا نہیں، یقیناً سب ناراض ہوں گے۔ آخری جملہ بولتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اوکے پاپا، مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ زیگم، اس نے پلٹ کر عثمان صاحب کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی مٹھی میں دبی انگوٹھی اس کے سامنے کر دی۔ اس نے بہت حیرت سے اس کی انگوٹھی کو تھاما تھا۔ ہمنا نے منگنی توڑ دی ہے۔ وہ اب بھی اتنا ہی حیران تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، پر اس کے چہرے پر کیوں بہت واضح تھا۔ افضال آیا تھا آج، اس کا کہنا ہے وہ خود پریشان ہے، وہ کوئی وجہ بتانے کو تیار نہیں۔ جیسا بھائی ویسی بہن، نیلوفر کی زہر خند آواز پر اس نے ایک نظر ان پر ڈالی، لیکن اس کی نظر ہر تاثر سے خالی تھی۔ میں خود ہمنا سے بات کروں گا۔ عثمان صاحب کی پریشان آواز پر بھی وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے رشتہ توڑا ہے؟ ان کی اپنی مرضی ہے۔ نیلوفر کی غسیلی آواز پر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد کرن جب اندر داخل ہوئی، وہ اسی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا اس سے وجہ نہیں پوچھو گے؟ زیگم نے گہرا سانس لے کر انگوٹھی پر سے نظریں ہٹا لیں۔ کیا فائدہ؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، اتنی بڑی بات تو کوئی نہیں تھی، تم دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی لڑائیاں تو رہتی تھیں، لیکن پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، یا شاید ہمیشہ تم جھک جاتے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ تمہارا شوبز کا شوق اسے برا لگتا تھا، حالانکہ وہ بولتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے جھٹکے سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر انگوٹھی کو اندر پھینک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کرن اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی وہ اس وقت غصے میں ہے۔ سوری باجی، مجھے پیکنگ کرنی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ اس نے رخ موڑ لیا تو کرن بھی باہر نکل گئی۔ ماما، آپ نے کامی کو دیکھا؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی تو یہیں تھا، فائزہ بیگم ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر جواب دیا۔ تنگ کر کے رکھ دیا ہے اس نے مجھے، میرے کارڈ اٹھا کر پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا ہے۔ وہ اب متلاشی نظروں سے اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ یہ مجھے مل جائے، آج اس کی میرے ہاتھوں پٹائی ہو جائے گی۔ خبردار جو اسے ہاتھ لگایا۔ پھر کیا ہوا جو تمہارے کارڈ لے لیے ہیں؟ سونے کے بنے تھے؟ ان کے رپٹنے پر اس نے زور سے اسے آواز دی تھی۔ آپ کا لاڈلا تباہی مچا دے، پر اسے کوئی کچھ کہے نہ، اور اس کی ممی بھی اس آفت کو میرے سر پر چھوڑ جاتی ہے۔ پھپھو، اس کی چہکتی آواز پر اس نے آواز کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ ٹھہر جاؤ تم کامی کے بچے۔ پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی، پھر خیال آنے پر دبے پاؤں صالحہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر دبے پاؤں اندر آئی۔ عثمان کیسا ہے؟ اور تم ٹھیک ہو؟ میری چھوڑو، بس یہ دکھاوا ہی رہ گیا ہے زیگم، ورنہ تمہیں اب مجھ سے پیار نہیں رہا۔ وہ جو متلاشی نظروں سے کامی کو ڈھونڈ رہی تھی اپنی جگہ جم سی گئی۔ میں تمہاری وہی دادو ہوں جس کے بل بوتے پر تم اور ہمنا لڑتے تھے۔ تم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو، اگر اس بوڑھی دادو کے بارے میں سوچتے تو تمہیں احساس ہوتا۔ اس دادی کی بوڑھی آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ تم بہت بدل گئے ہو زیگم۔
وہ رو پڑی تو ہمنا بے اختیار ان کی طرف بڑھی۔ میرے مرنے سے پہلے واپس آؤ زیگم، ورنہ میرا مرا منہ بھی دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ وہ رک گئی، پھر جس طرح اندر داخل ہوئی تھی اسی طرح باہر نکل آئی۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ جو بلال کی شادی سے پہلے گیا تھا تو پھر واپس پاکستان نہیں آیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد باقی کی فیملی بھی وہاں شفٹ ہو گئی۔ کرن کی امریکہ میں شادی ہو چکی تھی۔ 2 سال پہلے نیلوفر کا انتقال ہو گیا تھا۔ عثمان صاحب ہر سال آتے تھے پر وہ نہ آیا۔ دادوں کو ملنے کے لیے بلاتا تھا پر وہ جانے کو تیار نہیں تھی۔ پھپھو، میں کب سے وہاں چھپا ہوں، آپ نے مجھے ڈھونڈا نہیں؟ کامی پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آیا تو وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کتنی بری بات ہے افضال، مجھے دیکھو، تم سے 3 سال بڑا ہوں اور ہٹا کٹا پھر رہا ہوں، اور تم ابھی سے بیمار پڑ گئے ہو، اور یہ تمہارے دل کو کیا ہوا؟ کہیں اس اٹیک کی وجہ کسی حسینہ کی بے وفائی تو نہیں؟ کیوں فائزہ؟ نہیں بھائی صاحب، ان کے بے ساختہ انداز پر سب کہکا لگا کر ہنس پڑے تو وہ جھیم کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ کے آنے سے رونق ہو گئی ہے تایا جی، ورنہ پاپا تو بستر سے دوستی کر کے بیٹھ گئے تھے۔ سائرہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بہو رانی، ہم نے کبھی غرور نہیں کیا۔ انہوں نے فرضی کالر جھاڑے تو سب مسکرا دیے۔ اب میں اپنے بھائی اور ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے افضال کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یار، جس کا اتنا پیارا پوتا ہو اسے تو بالکل بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کامی کا بازو پکڑ کر اسے گود میں بٹھا لیا۔ میں نے اس بار زیگم کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گا، پاکستان میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ تمہاری مرضی، تم یہاں رہو یا وہاں۔ کرن کو جب ملنا ہو یہاں آ جائے۔ آپ وہاں اکیلے رہیں گے؟ یہیں آ جائیں۔ بلال کی دعوت پر وہ خوش دلی سے مسکرائے۔ ایک ہی بات ہے بیٹا، پھر میری بہو، یہ شرارتی سا پوتا جس کی حرکتیں میں زیگم اور کرن کو سناتا ہوں تو وہ بھی ہنستے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میری ہمنا بیٹی یہاں ہے، میں نے اور کہاں جانا ہے؟ پھر تایا جی، ہم آپ کا سامان لے کر آ رہے ہیں، چلیں بلال۔ سائرہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ نہیں بیٹی، ابھی نہیں، ابھی تو میں اماں کو لینے آیا ہوں۔ کب سے مسکراتی نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھتی صالحہ بیگم نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیوں تایا جی؟ اب کہ ہمنا بھی بول پڑی تھی۔ دراصل زیگم بھی آیا ہوا ہے۔ زیگم آیا ہے؟ صالحہ بیگم نے خوشی سے انہیں دیکھا۔ یہاں کیوں نہیں آیا؟ دراصل اماں آتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، شاید آب و ہوا بدلی ہے اس لیے۔ ان کے نظریں چرانے پر صالحہ بیگم نے بغور دیکھا تھا۔ اچھا، صبح اس کا فون آیا تھا، میں سمجھا امریکہ سے بات کر رہا ہے۔ افضال صاحب کے بتانے پر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ سائرہ بیٹا، مجھے ذرا فون تو پکڑاؤ، میں اس کے کان کھینچوں۔ صالحہ بیگم کی آواز پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ یہاں نہ آ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ جیسے یہاں اس کی بڑی پرواہ ہو رہی ہے۔ اس نے غصے سے اپنی چادر کا کونا مروڑنا شروع کر دیا۔ ہمنا، زویا آئی ہے۔ وہ پہلے ہی یہاں سے اٹھنے کا بہانہ سوچ رہی تھی۔ فائزہ کے پیغام پر تیزی سے باہر نکلی۔ تم نے اس ہفتے کا فیشن میگزین پڑھا؟ اسے دیکھتے ہی زویا نے پرجوش انداز میں میگزین اس کے آگے لہرایا، جیسے اس نے بیزاری سے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو میں میگزین نہیں پڑھتی۔ زیگم آ رہا ہے۔ ہمنا نے غور سے اس کی شکل دیکھی، جو اب داد وصول کرنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ آ نہیں رہا، آ چکا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو زویا، وہ میرے تایا کا بیٹا ہے۔ زویا نے بے ساختہ دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ چلو، 4 سال بعد موصوف کو پاکستان کی یاد تو آئی۔ تمہارے پاس اور کوئی بات نہیں؟ اور تمہیں کس نے یہ اطلاع دی؟ اچانک یاد آنے پر ہمنا نے اسے دیکھا۔ اس میگزین میں امبرین کا انٹرویو تھا، انٹرویو میں اسے بتایا ہے۔ خیر یہ بتاؤ، زیگم کو دیکھا؟ اب کیسا لگتا ہے؟ وہ پہلے ہی جلی بیٹھی تھی، تڑک کر بولی۔ میں کیا یہاں اسے دیکھنے بیٹھی ہوں؟ جیسا بھی لگے میری بلا سے۔ اس کے تپے ہوئے انداز پر زویا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ شاپنگ کا کیا ارادہ ہے؟ سوچتی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ السلام علیکم بھابھی، یہ آپ کی کیوں دوڑ لگی ہے؟ کھانے کا اہتمام کرنے جا رہی ہوں۔ مسکراتی ہوئی وہ ان کے قریب آ گئی۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، زیگم آ رہا ہے۔ دادوں نے کہا ہے بریانی کے ساتھ شامی کباب بنا لوں۔ واقعی؟ زویا نے دزدیدہ نظروں سے ہونٹ کو چلتی ہوئی ہمنا کو دیکھ کر کہا۔ ٹی وی پر میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، پر اسے فیس ٹو فیس دیکھنے کا مجھے بڑا اشتیاق تھا۔ آج مزہ آئے گا۔ وہ مزہ لیتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئی، جبکہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تم آئی کیسے ہو؟ اچانک وہ زویا کی طرف مڑی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میرا مطلب ہے کس کے ساتھ آئی ہو؟ اسے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ او، بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ اس خبر کی ایکسائٹمنٹ میں بھول ہی گئی کہ وہ باہر کھڑے ہیں۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور اسی تیزی سے ہمنا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہیں؟ وہ حیرت سے بالوں کو سنوارتی ہمنا کو دیکھنے لگی۔ بھابھی،
میں زویا کے ساتھ جا رہی ہوں، شام کو آؤں گی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا سامنا کرنے سے بھاگ رہی ہو؟ اس نے نظر گھما کر کوشتی نظروں سے خود کو دیکھتی زویا کو دیکھا اور جواب دیے بغیر کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ 8 بجے کے قریب جب واپس آئی تو دادو جا چکی تھیں۔ فائزہ بیگم نے جس طرح ناراضی سے اسے دیکھا تھا وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بلال کے کمرے کے آگے رک کر کامی کو دیکھنا چاہا، پر زیغم کا نام سن کر رک گئی۔ باتیں بھی کرتا ہے بلکہ اسی کی کرتا ہے بلکہ تایا جی کی طرح لگتا ہے۔ سائرہ بیگم بھابھی کی تعریف کے جواب نے بلال نے صرف ہنکارا بھرا تھا۔ بلال کیا تب سے ہوں کرتے جا رہے ہیں؟ تو کیا کروں؟ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، بلال کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جب سب کو دیکھتی ہوں، تایا جی کو، پاپا کو، ماما کو، آپ کو، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں کوئی ناراضی ہے۔ اور دادو بتاتی ہیں کہ زیغم اور ہمنا کی منگنی میں ان کی پسندیدگی شامل تھی، تو پھر یہ منگنی کیوں ختم کی؟ یہ تمہیں آج کیوں یہ بات یاد آ رہی ہے؟ بلال کا لہجہ تلخ تھا۔ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی آج زیغم کو دیکھا تو مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگا، اور پھر کوئی ناراضی بھی نہیں۔ اور جب بھی ہمنا سے شادی کی بات کریں اسے برا لگتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اور زیغم نے بھی تو اب تک شادی نہیں کی۔ پلیز سائرہ، یہ کسوٹی تم کھیلو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ آپ تو ہیں ہی بور شخص۔ اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کا ماضی بھی لوٹ آیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بند کرو یہ ہائے ہائے۔ زویا کے ڈپٹنے پر اس نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ دادو، یہ جو آپ کی پوتی ہے اپنی حرکتوں سے کبھی کبھی بچوں کو بھی مات کر دیتی ہے، بلکہ آج کل کے بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں۔ کامی کو ہی دیکھ لو، تمہاری طرح الٹے سیدھے کام نہیں کرتا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری عقل ٹخنوں میں رہ گئی ہے۔ بکواس نہ کرو۔ اس کی مسلسل چلتی زبان کو اس نے گھور کر روکنا چاہا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ صرف بازار نہ جانے کے بہانے ہیں۔ اور تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا اتنی لمبی ہیل پہن کر اٹھلا کر چلو؟ کتنے مبالغے سے کام لے رہی ہو؟ کب اٹھلا کر چل رہی تھی میں؟ اس کے الزام پر وہ تڑپ کر بولی۔ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، تمہارا پاؤں مڑتا تو تمہیں پتہ چلتا۔ دیکھو کتنا سوج گیا ہے۔ زویا نے غور سے اس کا پاؤں دیکھا جو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے دماغ کے ساتھ آنکھوں کا بھی علاج کرواؤ۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی، ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دباتی رہی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کب سے آ کر بیٹھی ہوں، شام ہونے والی ہے، دکانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اچھا ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ ہم نہ آرام سے اٹھ جاؤ ورنہ تمہارا دوسرا پاؤں میں توڑ دوں گی۔ جائیں گے کیسے؟ اس کی دھمکی پر وہ نیم رضامندی سے بولی۔ اب یہ کیا کہانی ہے؟ زویا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بلال بھائی گھر پر نہیں، گاڑی ان کے پاس ہے۔ تو پہلے بکواس نہیں کر سکتی تھی؟ میں نے بھائی کو واپس بھیج دیا۔ وہ افسوس کرتی ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ صالحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ہمنا کو دیکھا جس کا خود جانے کا موڈ نہیں تھا۔ خیر، کچھ دیر بعد زویا بولی، ٹیکسی یا رکشے ختم ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں، میں چلنے کی پوزیشن میں نہیں۔ پہلے مین روڈ تک چل کر جاؤں پھر مارکیٹ میں پھروں؟ نہ بابا، نازک پری آپ کے لیے شاہی سواری نہیں آ سکتی، اٹھ جاؤ شرافت سے۔ زویا اسے دھمکی دے کر خود اپنا بیگ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ دادو آپ بھی چلیں، ونڈو شاپنگ بھی ہو جائے گی اور آؤٹنگ بھی۔ ضرور چلتی بیٹا، پر ابھی زیغم مجھے لینے آنے والا ہے۔ آپ نے تو وہاں ڈیرا ہی ڈال لیا ہے، زیغم کے آتے ہی آپ اس کے پاس ہی رہنے لگی ہیں۔ بس بیٹا، حملہ کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ پھر گیٹ سے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ زویا کے ٹھوکا دینے پر اس نے غصے سے اسے دیکھا جو آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں دادو کے ساتھ زیغم کھڑا تھا۔ دادو کے اندر بلانے پر وہ انکار کر رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ زویا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو اس کا دل چاہا اسے 2 تھپڑ لگائے۔ بڑے عرصے بعد دیکھا آپ کو، ماڈلنگ کیوں چھوڑ دی ہے آپ نے؟ بس موڈ بدل گیا، دوسرے پاپا بھی اب تھکنے لگے تھے، اسی لیے۔ وہ ان کی طرف دیکھ تو نہیں رہی تھی مگر ان کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی۔ اچھا، اجازت دیں، چلے دادو۔ وہ زویا کو خدا حافظ کہہ کر دادو سے مخاطب ہوا۔ ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ گھر۔ وہ مسکرایا۔ ابھی فارغ ہیں؟ بالکل، لبرٹی تو چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوڑ دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمنا آؤ۔ زویا کی آواز پر وہ رک گیا اور پھر دوبارہ پلٹا۔ سوری زویا، ایکچولی مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے ضروری کام سے آفس جانا ہے، میں آپ کو ڈراپ نہیں کر سکتا، سوری، ویری سوری۔ چلے دادو، آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ اسے صالحہ بیگم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ نظروں کا زاویہ بدل کر مڑ گئیں جبکہ اس کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایسا کیوں کیا۔ چلو یار، اندر چلتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، آج مزہ نہیں آئے گا، پھر کسی دن چلیں گے، ابھی سائرہ بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں، زویا ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے ہوئے اسے اندر لے آئی تھی۔ بس کرو بیٹا، میں اسی لیے تو تمہیں لے کر نہیں آیا تھا۔ اسے مسلسل کچن میں گھسا دیکھ کر تایا جی اس کے پاس آ گئے تھے۔
بس تایا جی تھوڑا سا کام رہ گیا، میں نے سوچا آج آپ کو اپنے ہاتھ کا بنا کھانا کھلاؤں، پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئے۔ میری بیٹی جو بھی بنائے گی وہ اچھا ہی ہوگا۔ آپ اندر آرام سے بیٹھے تایا جی، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب اتنا بھی سیریس نہیں کہ بستر سنبھال لوں، معمولی سا زکام ہے۔ سوپ پیئیں گے؟ ضرور، اگر تم بھی پیو۔ وہ مسکرا کر برتن نکالنے لگی، ایک پیالہ ان کے آگے رکھ کر دوسرا اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ مزے کا ہے، ان کی تعریف پر وہ مسکرا کر پیالے میں سے سوپ پینے لگی۔ آج کل تمہاری کیا مصروفیت ہے؟ کوئی خاص نہیں، سارا دن گھر میں ادھر ادھر، بلکہ کام ہی میری سب سے بڑی مصروفیت ہے۔ بھابھی اپنے کلینک چلی جاتی ہیں، ماما پاپا کے پاس ہوتی ہیں، بلال بھائی آفس میں، دادو کبھی یہاں ہوتی ہیں اور جب میرے پاس ہوتی ہیں ان کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کامی کا کھیلنے کا موڈ ہو تو وہ اپنے ساتھ مجھے اور دادو کو بھی بزی رکھتا ہے۔ کبھی میں زویا کی طرف چلی جاتی ہوں اور کبھی زویا میری طرف آ جاتی ہے۔ وہ پوری تفصیل کے ساتھ انہیں جواب دے رہی تھی اور بغور اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ جی، وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ان سے اس سوال کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اور سوپ دوں آپ کو؟ اچانک وہ کھڑی ہو گئی۔ عثمان صاحب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو ان سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی۔ نہیں، ابھی تو پہلے والا ختم نہیں ہوا، تم بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وہ لب کچلتی بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا جو چہرہ پیالے پر جھکائے ہوئے تھے۔ کس بات سے تایا جی؟ بھئی میں زبردستی جو تمہیں لے آیا، تم تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ وہ ان کے چہرہ شناسی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے سامنے تو بیٹھی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ صرف اس لیے کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ زیگم گھر پر نہیں۔ فون کی بیل پر اسے وہاں سے اٹھنے کا موقع مل گیا۔ دادو کا فون تھا۔ وہ واپس آئی لیکن لاؤنج تک پہنچتے ہی وہ رک گئی۔ بہت بھوک لگی ہے پاپا، آج تو بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے آپ نے کوک بدل دیا ہے۔ زیگم کی آواز پر وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ اسے افسوس بھی ہوا تایا جی نے اس سے جھوٹ کیوں بولا کہ زیگم شہر میں نہیں۔ تم تو کل آنے والے تھے۔ عثمان صاحب کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آنا تو کل تھا پاپا، لیکن پھر آپ کا خیال آ گیا آپ گھر پر اکیلے ہوں گے۔ تم سے کہا تو تھا میں نے افزار کی طرف چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے پاپا، آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ مسلسل مجھے گھورے جا رہے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ وہ کشمکش میں تھی اب کیا کرے۔ واہ، بریانی، سلاد، سوپ، کیا بات ہے پاپا، اچھا ہوا میں آ گیا ورنہ اتنے اچھے کھانے سے محروم رہ جاتا۔ میری تو بھوک ہی چمک گئی ہے، بس ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے کمرے میں جا چکا ہے وہ اندر آ گئی۔ آؤ بیٹا۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب مسکرائے۔ تایا جی اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ کیوں بیٹا؟ ایکچولی تایا جی، وہ اب ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بہانہ بنائے، لیکن وہ اس کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم رکو، میں کچھ دیر میں چھوڑ آتا ہوں۔ تبھی وہ گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کی گنگناہٹ رک گئی تھی۔ اس نے صورت سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا کر عثمان صاحب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ آؤ زیگم، کھانا کھا لو۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل تک آیا تھا۔ ہمنا بیٹا، ایک کپ چائے بنا دو، پھر تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز اسے اندر تک آ رہی تھی۔ اس کے کپ بڑھانے پر وہ مسکرائے تھے۔ کھانا بہت مزے کا تھا بیٹا۔ زیگم، تمہیں کیسا لگا؟ ہمنا نے بنایا ہے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور چمچ رکھ کر گلاس اٹھا لیا۔ اور لو، ابھی تو کہہ رہے تھے بہت بھوک لگی ہے۔ پیٹ بھر گیا۔ اس کے انداز پر اسے سبکی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا وہاں کھڑا ہونا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹا، ایک کپ زیگم کو پلا دو۔ مجھے چائے کی طلب نہیں پاپا، میں نے صرف آپ کے لیے چائے بنائی تھی۔ اس کے جواب پر اس نے ایک لمحے کو جن نظروں سے اسے دیکھا تھا اس کی ساری سبکی کا احساس ہوا ہو گیا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ پاپا، ان کے اٹھتے ہی اسے بے ساختہ ٹوکا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہمنا کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ بھی اب کھڑا ہو گیا جبکہ اس کے سوالوں سے اسے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ چھٹی پر ہے۔ آپ جانتے ہیں پاپا، ڈاکٹر نے آپ کو ڈرائیو کرنے سے منع کیا ہے اور باہر اتنی سردی ہے، آپ کو بخار ہے۔ اگر کسی دوسرے کو احساس نہیں تو آپ ہی خود اپنا خیال کر لیں۔ اشارہ کس طرف تھا وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ میں بلال بھائی کو فون کر لیتی ہوں، وہ بہت ضبط سے بولی تھی۔ نہیں بیٹا، میں لے کر آیا تھا، میں ہی چھوڑ کر آؤں گا۔ پلیز پاپا، زیگم پھر بولا۔ تو اتنی رات کو وہ کیسے جائے گی؟ ان کے سوال پر زیگم ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ صبح ڈرائیور آئے گا تو وہ چھوڑ آئے گا۔ اس کے مشورے پر انہوں نے ہمنا کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کا چہرہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ رکیں پاپا، تنگ آ کر وہ آگے بڑھا۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔
اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ وہ بے ساختہ خوش ہو گئے تھے۔ جاؤ بیٹا، اسے کشمکش میں دیکھ کر انہوں نے اس کا کندھا ہلایا۔ میری طبیعت واقعی خراب ہے بیٹا، ورنہ میں ضرور جاتا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، جبکہ وہ کب کا باہر نکل چکا تھا۔ جب وہ باہر نکلی، وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ مصیبت، آدھی رات کو بھی چین نہیں، وہ بڑبڑایا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ بھی اتنی واضح تھی جیسے اسی کو سنا رہا ہو۔ اس کا منہ بے ساختہ کھلا تھا۔ تم نے چھوڑنے کی بات کی تھی، میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ نہیں آئی۔ تم بھی کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ مجھے تمہیں ساتھ لے جانے کا بڑا شوق ہے۔ اتنا تھکا ہوا آیا تھا، میں صرف پاپا کی خاطر آیا ہوں، ورنہ تم میں تو دوسروں کے جذبات سمجھنے کی کبھی صلاحیت نہیں رہی۔ جذبات ان کے سمجھے جاتے ہیں جن میں جذبات نام کی کوئی چیز ہو۔ وہ بھی دانت پیس کر بولی۔ وہ سر جھٹک کر خاموش ہو گیا۔ باقی سارا راستہ ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سب کہتے ہیں میں نے منگنی توڑی، کوئی اس کو دیکھے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی، اور وہ بھی گیٹ کھولنے کا انتظار کیے بغیر گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک گاڑی کی ہیڈ لائٹوں کو دیکھتی رہی۔ گیٹ کے قریب آواز آئی تو وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح سارے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی، اور نظریں بار بار گھڑی پر جاتی اور واپس آ جاتی۔ ہمنا، زیغم آیا؟ سائرہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں ہلایا تو وہ بھی پریشانی سے باہر نکل آئی۔ پاپا کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، سائرہ کے کہتے ہی اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ زیغم کو دیکھتے ہی وہ دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا؟ کہاں ہیں؟ وہ پریشان انداز میں سائرہ کی طرف بڑھا۔ اندر ہیں، بلال کو آنے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے پلیز تم انہیں اسپتال لے جاؤ۔ سائرہ کی بات مکمل کرتے ہی وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا اور وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہمنا کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں پاپا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ تم رو کیوں رہی ہو میری بچی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ عثمان بھائی، اچانک انہوں نے عثمان صاحب کو بلایا۔ وہ ان کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ ہمنا کا بہت خیال رکھیے گا، میں اسے آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو افضال؟ انہوں نے محبت سے انہیں ڈپٹا تو وہ تھکے تھکے انداز میں مسکرا دیے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ افضال، کیوں ایسی بدفعلی منہ سے نکال کر سب کو رلا رہے ہو؟ انہوں نے خود کو سنبھال کر اپنے بیٹے کو تسلی دی۔ بلال نہیں آیا؟ انہوں نے دور سرخ آنکھیں لیے کھڑی اپنی بہو کو دیکھا۔ میں نے فون کر دیا ہے پاپا، بس آنے والے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر فائزہ کو دیکھا جن کے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چاچو چلے میں آپ کو اسپتال لے جاؤں۔ کب سے خاموش کھڑا زیغم آگے بڑھا تو وہ کتنی دیر تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ انہوں نے دوبارہ ہمنا کا چہرہ دیکھا تھا۔ اچانک ان کے چہرے پر پھر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے تو عثمان صاحب بے ساختہ چلائے تھے، زیغم اٹھاؤ، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ زیغم ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بلال کو آنے دو۔ بلال آ جائے گا افضال، تم اسپتال چلو۔ اب صالحہ بیگم نے بھی ضبط کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بمشکل سر نفی میں ہلایا۔ زیغم نے زبردستی انہیں کندھوں سے تھام کر بٹھایا تھا۔ ہمنا، بھائی کو دوبارہ فون کرو۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اسے پریشان صورت لیے بلال کو آتے دیکھا تو وہ پانی کا گلاس لینے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پانی لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب اندر سے آتی چیخوں کی آواز پر اس کا ہاتھ کانپا اور اگلے ہی پل وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تمہارا شکریہ بیٹا۔ کرن نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپ چچی؟ مجھے چاچو کی ڈیتھ کا جتنا دکھ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے تبھی آنے کی کوشش کی تھی لیکن فلائٹ نہیں ملی، پھر جنید کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر جنید بیمار ہو گئے اور آتے آتے بھی مجھے 4 ماہ لگ گئے۔ میں تو بے حد شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تو ایک وقت بیت گیا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم اپنے گھر ٹھیک ہو نا؟ جی، وہ مسکرا کر بولی۔ ابھی کچھ دن رہو گی؟ 1 ہفتے کا پروگرام تھا پر جنید کا فون آ گیا، کل کی فلائٹ ہے۔ انہوں نے سر ہلایا تو وہ اٹھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چچی آپ اپنا خیال رکھیے گا، کافی ویک ہو گئی ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ میں ذرا دادو سے مل لوں۔ وہ سیدھی ان کے کمرے میں آ گئی۔ عثمان صاحب اور صالحہ بیگم نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا۔ آؤ بیٹا۔ صالحہ بیگم کے کہنے پر وہ خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اماں جی اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ عثمان صاحب کے کہنے کی دیر تھی، ان کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ اب جینے کو دل نہیں کرتا بیٹا، جانے کی عمر تو میری تھی، وہ تو سب سے چھوٹا تھا۔ اب کی بار عثمان صاحب کچھ نہیں بولے لیکن ان کے آنسو بستر پر گر رہے تھے۔ کرن نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ دادو پلیز حوصلہ رکھیں، آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاپا بھی پریشان رہنے لگے ہیں، کل ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ صالحہ بیگم نے پریشانی سے ان کا زرد چہرہ دیکھا۔ اپنا خیال رکھا کرو عثمان۔ ان کے متفکر انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائے تھے۔
اماں آپ سے ایک بات کروں؟ ضرور کرو بیٹا، انہوں نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماں میں چاہتا ہوں زیگم اور حمنہ کی شادی ہو جائے۔ کرن نے چونک کر انہیں دیکھا، جبکہ صالحہ بیگم نے حیرت سے۔ اماں میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی، لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا۔ میں نے ان 4 سالوں میں بار بار زیگم سے پوچھا پر وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ کیا حمنہ نے آپ سے کچھ کہا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عثمان، میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت پوچھا پر اس نے اپنی قسم دے کر مجھے بالکل بے بس کر دیا، حتیٰ کہ میں زیگم سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکی۔ کیا اماں کرن اور بلال کی وجہ سے ان دونوں میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ کرن ٹکر ٹکر ان کے منہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں عثمان، یہ مسئلہ تو تبھی حل ہو گیا تھا، اور ان بچوں نے کیا کہنا تھا؟ کرن تو اتنی صابر بچی ہے، اف تک نہیں کی اس نے، بس ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ جو ہوا وہ گزر گیا اماں، میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن اماں جب وہ گھر آئی تو میرا گھر لگنے لگا تھا۔ بڑی دیر بعد اس گھر میں رہنے کا مزہ آیا تھا، اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میرے دل کو اتنا سکون ملا تھا اماں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور پھر افضال بھی تو یہی چاہتا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا، یہ فیصلہ ان دونوں کا ہے۔ کیا زیگم نے ایسی خواہش کا اظہار کیا؟ ان کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہ گئے۔ واقعی زیگم نے تو ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ صالحہ بیگم نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ چاہتے ہم سب یہی ہیں، لیکن بچوں نے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے۔ انہوں نے عثمان صاحب کو جواب دے کر کب سے خاموش بیٹھی کرن کو دیکھا۔ یہ میری بڑی نیک بچی ہے، انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ سہلایا، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ چلیں پاپا، انہوں نے چونک کر کرن کو دیکھا۔ میں آج اماں کے پاس رہوں گا۔ کرن سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ زیگم گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے زیگم کو دیکھا، جو اپنے دھیان میں سامنے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اس کے آنے کا بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، لان کے آخری سرے پر گھٹنوں پر سر رکھے۔ وہ یقیناً حمنہ ہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر زیگم کو دیکھا۔ زیگم، اس کے پکارنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ پاپا نہیں آئے؟ نہیں، وہ آج دادو کے پاس رہیں گے۔ وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سونے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر الگ جسم دکھنے لگا تھا۔ تنگ آ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلیپر پہن کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگی، پر ضمیر کی چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ دادو کے کہے الفاظ تھپڑ کی طرح اپنے منہ پر لگتے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ اپنے پاپا کی خواہش، ان کے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اسے لگا اگر وہ مزید کچھ لمحے تک خاموش رہی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دستک دے کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ زیگم فارغ ہو؟ وہ کمپیوٹر پر بزی تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے نظریں اسکرین سے ہٹا لی تھی۔ جی تقریباً فارغ ہوں، آپ آئیں۔ اس نے کمپیوٹر بند کر دیا۔ آپ سوئی نہیں؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری پاپا سے بات ہوئی؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ وہ سمجھا وہ پاپا کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے اسے تسلی دینے لگا۔ کل میں جا رہی ہوں۔ آپ نے تو رہنا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ ہاں، جنید کو لندن جانا ہے، لیکن میں جلد چکر لگاؤں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ اس میں سوچنا کیا ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ پاپا آپ بیمار رہنے لگے ہیں زیگم۔ تنہائی کبھی کبھی انسان کو اندر سے گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں پاپا بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ تم آفس کے کام میں بزی رہتے ہو، تم شادی کر لو گے تو ان کی تنہائی بھی کم ہو جائے گی، اور تمہارے بچے ہوں گے تو پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ بہت آگے کا سوچ رہی ہیں باجی۔ وہ ایک بار پھر بول پڑا تھا۔ میں سیریس ہوں زیگم، کر لیں گے شادی بھی، جلدی کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا شادی نہ کرنے کی وجہ حمنہ ہے؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہا تھا۔ اس کی پشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کے تاثرات دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کی دھیمی آواز سنی۔ آج تک مجھے اس بات کا افسوس رہا باجی کہ اتنے سال میں نے اس لڑکی سے محبت کی جسے کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، جبکہ مجھے ہمیشہ یہی غلط فہمی رہی کہ بے شک وہ ظاہر نہیں کرتی لیکن وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ لیکن میں غلط تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہمیشہ میں ہی جھکتا تھا، اس لیے یہ رشتہ چل رہا تھا۔ لیکن مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ اس میں بچپنا بہت زیادہ تھا۔ اسے غصہ بھی جلدی آ جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے کا اسے شوق تھا۔ فوراً وہ چڑ جاتی تھی۔ میرے ساتھ کسی کو وہ برداشت نہیں کرتی تھی، اور مجھے اسے تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ خاص طور پر امبرین سے بہت چڑتی تھی، حالانکہ مجھے تو اس کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، پر وہ لڑتی تھی۔ وہ شاید کسی پرانی بات کے یاد آنے پر مسکرا رہا تھا۔
اسے جھکنا تو نہیں کہتے باجی، بس مجھے اس کی ہر بات ماننا اچھا لگتا تھا۔ پھر جب بلال بھائی نے رشتہ ختم کیا تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن ایک پل کے لیے بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اسے چھوڑوں گا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ کا اور بلال بھائی کا رشتہ نہ ہونا قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اور اب تو بالکل کوئی افسوس نہیں، کیونکہ جنید بھائی بہت اچھے ہیں۔ مجھے اس پر پہلی بار غصہ تب آیا تھا جب وہ آپ کی بے عزتی کر کے گئی تھی، آپ کو بدقسمت اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ اس نے آپ کا اتنا دل دکھایا تو کیا اسے ڈانٹنے کا بھی مجھے حق نہیں تھا؟ تب بھی میں نے رشتہ توڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ جب اگلے دن میرا غصہ اترا تو میں نے اسے ایک نہیں کئی فون کر ڈالے تھے، لیکن اس نے میرا ایک فون بھی ریسیو نہیں کیا۔ پھر میں نے بھی 2 دن تک اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہمیشہ اس کی غلطی ہوتی تھی، لیکن میں پھر بھی اسے منا لیتا تھا۔ کیا اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے میری ناراضی کی وجہ پوچھتی؟ چلو کچھ نہ صحیح، صرف ایک فون کر دیتی، صرف ایک فون۔ میں تو صرف اس کی ایک ہیلو کے انتظار میں تھا، لیکن میری خاموشی کو اسے پتہ نہیں کیا سمجھا، صرف اتنی سی بات پر انگوٹھی واپس بھجوا دی۔ اور مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے، اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ شاید میں دوبارہ اس کے پاس چلا جاتا، لیکن جب آپ نے جب بتایا کہ اسے میرے کردار پر ہی شک ہے تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کی طرف مڑا جو بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے کرن کی روتی ہوئی آواز سنی۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میری محبت کا ہے جو یک طرفہ تھی۔ تمہاری محبت یک طرفہ نہیں تھی، وہ بھی تمہیں چاہتی تھی۔ کب سے ضبط کرتی ہوئی کرن چیخ اٹھی تھی۔ زیغم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تمہیں کئی فون کیے تھے، ملنے بھی آئی تھی تم سے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی حیرت اتری تھی کہ وہ نظریں جھکا گئی، کیونکہ اب جو سچائی وہ اسے بتانے جا رہی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نہیں بول سکتی تھی۔ تم دونوں کی دوری کی وجہ میں ہوں۔ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ تم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تم اسے چھوڑ دو گے، اور یہی بات مجھے چبھتی تھی کہ کیوں تم اسے اتنا چاہتے ہو۔ میرے چیخنے چلانے پر بھی تم اسے برا نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ دادوں کے سمجھانے پر مما پاپا نے بھی بلال کو معاف کر دیا۔ میرے اندر ایک آگ لگی تھی، مجھے اپنے ریجیکٹ ہونے کا دکھ تھا، اور میں چاہتی تھی یہی دکھ ہمنا کو بھی ملے۔ جب وہ ہنستی تھی تو میرا دل چاہتا تھا اس کی ہنسی چھین لوں، جیسے اس کے بھائی نے میری چھینی تھی۔ اس دن جب اچانک تمہارے منہ سے غصے میں نکلا کہ اگر تم اسے چھوڑ دو تو تم نے جذبات میں یہ بات کہی تھی، پر مجھے ایک راستہ مل گیا۔ میں نے اسی وقت ایک منصوبہ بنا ڈالا اور اس پر عمل پہلی بار تب کیا جب ہمنا کارڈ دینے آئی تھی۔ اسے کارڈ لے کر آنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا تاکہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکوں۔ اس نے میری دلجوئی ہی کی تھی، مجھے بڑی تسلی دی تھی، پر میں اپنے بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ میں نے تم سے ہر بات جھوٹ کہی تھی، صرف تمہیں بھڑکانے کے لیے، اور ویسے ہی ہوا تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ یقیناً تم نے اسے ڈانٹا ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی تھی وہ غصے کی کتنی تیز ہے۔ اور جب وہ تم سے ملنے آئی تو میں نے اسے کہا تم اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ میں نے اسے تمہارے خلاف غلط باتیں کر کے بھڑکایا تھا۔ جانتی تھی کہ تمہارے معاملے میں وہ پوزیسو ہے، اسی لیے میں نے امبرین کا نام استعمال کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اب امبرین میں انوالو ہو۔ انگوٹھی اس نے صرف اور صرف میرے بھڑکانے پر واپس کی تھی۔ میں نے تم سے بھی غلط بیانی کی تھی کہ وہ تمہارے کردار پر شک کرتی ہے، وہ تمہارے ساتھ سے شرمندہ ہے۔ اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، وہ ماں باپ کے فیصلے کو نبھا رہی ہے۔ یہ بھی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تم اس سے دوبارہ رابطہ نہ کرو، تاکہ تم لوگ علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی، جیسے سب الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ کمرے میں ایک تکلیف دہ خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی حیران نظریں اب اسے بے اعتباری سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اتنا دکھ تھا کہ وہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اب یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں اب تھک گئی تھی، میرے اندر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ اگر میں نے تم دونوں کو دور کیا تھا تو یقین مانو ان 4 سالوں میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہونے کے باوجود مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ آج جب میں نے پاپا کی باتیں سنی اور تمہارے اور ہمنا کے بارے میں سوچا تو مجھے احساس ہوا مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہ کیا آپ نے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پھر اچانک اس نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اتنا سب کچھ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں، میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچا۔ آپ جانتی ہیں میں نے یہ 4 سال کس اذیت میں گزارے ہیں۔ آپ نے نہ صرف میرے اور ہمنا کے دل کو توڑا ہے، بلکہ آپ تو 2 انسانوں کی بھی قاتل ہیں۔ آپ جانتی ہیں مما کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ میرے دکھ کی وجہ سے۔ آپ جانتی ہیں چاچو اتنی جلدی کیوں زندگی سے ہار گئے؟ اپنی بیٹی کے دکھ کی وجہ سے، اور یہ دکھ انہیں آپ کی وجہ سے ملا۔ اور آخری لمحوں میں انہوں نے جس طرح مجھے دیکھا تھا، میرا دل چاہتا تھا خود کو شوٹ کر لوں۔ اس نے اچانک اپنے بالوں کو نوچ ڈالا۔ پر غلطی میری ہی ہے، میں ہی کمزور تھا جو آپ کی باتوں میں آ گیا۔
آج آپ کی وجہ سے پاپا بیمار رہنے لگے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہماری زندگیاں برباد کرنے والی ان کی اپنی بیٹی ہے تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پلیز زیگم، وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ پلیز باجی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے قریب آنے سے منع کیا اور خود دیوار سے جا لگا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت بہتر یہی ہوگا آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات اتنے پتھریلے ہو گئے کہ اس میں معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ کچھ دیر وہ دھندلی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اپنے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسی طرح مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو؟ وہ جو کرسی پر دونوں ٹانگیں رکھے اس پر چہرہ ٹکائے آنکھیں بند کی اپنے دھیان میں تھی، چونک کر آنکھیں کھول دی۔ نظریں سامنے کھڑے شخص کے پاؤں سے ٹکرائی تھیں۔ اس آواز کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، پر اسے اس انداز میں مخاطب کیے اسے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ آج وہ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ اس نے شدید حیرت سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر چھائی حیرت کو اس نے مسکرا کر دیکھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اب بھی حیرت کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد کسی بہت خوبصورت شخص کو دیکھو تو ایسی حالت ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر مزہ لینے والی کیفیت تھی۔ وہ جیسے چونک کر اپنے حواسوں میں واپس لوٹی اور جھٹکے سے ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ میرا خیال ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ آپ غلط جگہ پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ… اس نے بے ساختہ حمنا کو ٹوکا تھا۔ کیوں آپ اب کر کے میرا ہارٹ فیل کروانا ہے؟ تم تڑاک کر کے بات کرتی اچھی لگتی ہو، بلکہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہو۔ اچانک وہ میٹھے لہجے میں بول کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ دادو اندر ہیں، اسے سنجیدہ لہجے میں بتا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ اب کی بار اس نے حیرانی کے بجائے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، دوسرے میں اس وقت اکیلا بیٹھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ کہیں کسی شیر کی آمد تو نہیں ہو رہی؟ وہ مسلسل مذاق کے موڈ میں تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ اب وہ غصے سے بولی۔ کہاں جاؤں؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جہنم میں، ایک شرط پر، تم میرے ساتھ چلو۔ تمہارے ساتھ تو میں وہاں بھی جانے کو تیار ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس۔ پیچھے سے آتی زیگم کی آواز پر وہ بے اختیار رکی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور جب اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تو بے اختیار ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ سامنے وہ انگوٹھی تھی جس سے بڑی یادیں جڑی تھیں۔ آنکھیں جھپک کر اسے پانی کو اندر اتارا اور گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ یہ اب میری نہیں، یہ ہمیشہ سے تمہاری تھی۔ اس کے الفاظ اور انداز ایک لمحے کے لیے اسے کمزور کر گئے تھے۔ ان سب باتوں کا اب کیا مقصد ہے؟ یہی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بات حیران کن نہیں تھی، لیکن کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ اس دوران وہ اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کے پہلو سے نکل کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ تم سے محبت کرنا دماغ خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تم اپنی سو کالڈ محبت اپنی امبرین کے لیے سنبھال کر رکھو، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے تو اس سے کہا تھا میری محبت لے لو، لیکن اس نے منع کر دیا، اس لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ غصے سے اس کی طرف مڑی جو مسکراتا وہ اس کے پیچھے تھا، پھر بھاگنے کے انداز میں اندر داخل ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھتی سائرہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ زیگم نے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آج بغیر دادوں کے بلاوے کے آئے ہو اور پھر مسکرا بھی رہے ہو۔ میں سمجھی طبیعت خراب ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ سائرہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی نند کا موڈ کیوں خراب ہے؟ سائرہ نے اب غور سے اسے دیکھا۔ آج تو وہ اسے حیرت کے جھٹکے دے رہا تھا۔ ایکچولی میرے کزن کا پروپوزل آیا ہے ہمنا کے لیے، بس اسی لیے اس کا موڈ آف ہے۔ اچانک اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی جسے سائرہ نے بغور دیکھا تھا۔ رشتہ اچھا ہے اس لیے ہم آج کل میں ہاں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سائرہ نے یہ جملہ جان بوجھ کر بولا تھا۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا تو وہ مسکرا دی۔ اسی شام کو فائزہ اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارے تایا آئے ہیں، وہ سر ہلا کر باہر نکلنے لگی جب انہوں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ تمہارے اور زیگم کے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ ہم سب کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری مرضی پوچھ لوں۔ پھر کیا جواب دوں؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ آپ انہیں منع کر دیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اچانک انہوں نے غصے سے اسے دیکھا۔ جی۔ وہ ایک بار پھر استری اسٹینڈ کی طرف مڑ گئی۔
ہمنا میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری اس فضول ضد سے، بس بہت ہو گیا۔ میں بھائی صاحب کو ہاں کرنے لگی ہوں۔ آپ منع نہیں کریں گی تو میں خود جا کر منع کر دوں گی۔ اس کے ہٹیلے لہجے پر وہ بڑبڑاتی ہوئی نکل گئیں، جبکہ ان کا دل دکھانے پر اس نے 1000 بار خود کو کوسا تھا۔ وہ جانتی تھی تایا جی کو دکھ ہوگا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے غصے سے دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی پھر کوئی اسے سمجھانے آیا ہوگا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، لیکن باہر کھڑے زیگم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی، پھر سنبھل کر پیچھے ہٹ گئی، جبکہ وہ صرف چند قدم چل کر وہیں رک گیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں ہمنا، جو ہوا ایک غلط فہمی تھی۔ میں تم سے ایکسکیوز کر چکا ہوں۔ اگر تمہیں امبرین کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہے تو میں اسے دور کر دیتا ہوں۔ میں تمہاری تسلی کے لیے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا امبرین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جو اس کی باتیں کرتا تھا صرف تمہیں چڑھانے کے لیے، کیونکہ جب تم چڑھتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس دن جو میں نے تمہیں ڈانٹا وہ میری غلطی تھی، بس ایک یہی غلطی کی، اور تم نے اتنی بڑی سزا دی مجھے، منگنی توڑ دی۔ مجھ سے ایک دفعہ پوچھتی تو صحیح۔ میں نے منگنی توڑی، یہ تانا بن گیا ہے میرے لیے۔ میں نے یہ کیوں کیا کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تم سے پوچھنے آئی تھی، پر تم نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمنا میں پلیز زیگم، اب میری بات سنو۔ اتنے سالوں سے تم مجھے جانتے تھے، پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں باجی سے بدتمیزی کر کے آئی؟ اتنا اعتماد تھا تمہیں؟ اگر باجی مجھے نہ بتاتی تو میں تو اسی غلط فہمی میں رہتی کہ تم صرف مجھے چاہتے ہو۔ تم پوچھنے کی بات کر رہے ہو تو جب منگنی کی انگوٹھی میں نے واپس کی تھی تب مجھ سے پوچھتے ہمنا تم نے ایسا کیوں کیا، پر نہیں، اس کے بعد 4 سال تم نے کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جب آئے تو کیسا رویہ تھا تمہارا میرے ساتھ، جیسے میں کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہوں تمہارے لیے۔ اور اب اچانک تمہیں یاد آ گیا میں تمہاری محبت ہوں، تمہاری منگیتر ہوں۔ وہ اب رو پڑی تھی۔ میں نے کہا نا ہمنا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، پر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اس لیے بہتر ہوگا تم مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج حالات خراب ہوئے ہیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ وقت گزرنے سے پہلے ہم اپنی خوشیاں حاصل کر لیں۔ لیکن ہمنا، تم اپنی غلط فہمیوں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہ رہی۔ تم جانتی نہیں تم کیا گوا رہی ہو۔ میرے قسم کھانے کے باوجود تم میرا اعتبار نہیں کر رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اب کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے افسوس ہے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے چھائی دھند دور نہیں کر سکا، لیکن فیصلہ کرتے وقت دل کو آگے رکھنا۔ ساری زندگی کا پچھتاوا اپنی زندگی میں لکھ لو گی۔ وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ کرن کی نظریں کب سے اس پر جمی تھیں، جو آنکھیں موندے صوفے کے بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی اس نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اس کے بلانے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جہاں وہ سیدھی ہوئی وہیں اس نے بھی آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ آنے والے ڈاکٹر زیگم کا دوست تھا۔ عثمان صاحب کی رپورٹ چیک کر کے وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ انکل آپ بالکل ٹھیک ہیں، تم شام کو انہیں گھر لے جا سکتے ہو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ انکل سے زیادہ تو تم مجھے بیمار لگتے ہو۔ وہ اس کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا تو وہ بھی پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ اور باجی آپ ان دونوں کا خیال رکھیے گا۔ وہ بس مسکرا ہی سکی تھی۔ زیگم بھی اس کے ساتھ باہر نکل گیا تو کرن نے گہرا سانس لیا۔ بستر پر لیٹے اس کے باپ کی یہ حالت اور اس کے بھائی کے نڈھال وجود کی وجہ ہمنا کا انکار تھا، لیکن اس انکار کی ذمہ دار وہ تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ آپ، اسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ آئیے نا، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ تایا جی ٹھیک ہیں؟ ہاں، شام کو گھر آ رہے ہیں۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہمنا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم نے انکار کیوں کیا ہمنا؟ وہ فوراً اصل بات کی طرف آئی۔ وہ جواب دینے کے بجائے نظریں چرا گئی۔ تم جانتی ہو زیگم تمہیں کتنا چاہتا ہے اور تم اپنی فیلنگز بھی جانتی ہو۔ پلیز باجی، اب ان باتوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے انکار کی وجہ آپ جانتی ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہوا تھا۔ جو ہوا تمہاری نظر کا دھوکا تھا جو میں نے تمہیں دیا۔ ہمنا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کرن نے گہرا سانس لے کر خود کو ایک اور انسان کی نظروں میں گرانے کا فیصلہ کیا۔ جب بلال نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو مجھے زندگی میں سب سے زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا تمہاری ہر خوشی چھین لوں کیونکہ تم بلال کی بہن، لیکن اس کے باوجود بلال نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ زیگم کی تمہارے لیے چاہت میں کوئی کمی نہیں آئی اور میری انا زخمی سانپ کی طرح اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے مچل رہی تھی، اس لیے میں نے تم دونوں کی لڑائیوں کا فائدہ اٹھایا۔ میں جانتی تھی زیگم اور تم غصے کے تیز ہو،
اس دن میں نے جان بوجھ کر کارڈ دینے کے لیے تمہیں بلوایا تھا تاکہ میں زیگم سے کہہ سکوں کہ تم میری بے عزتی کرنے آئی تھیں، مجھے نیچا دکھانے۔ اس دن زیگم نے تم سے جو بھی کہا میرے بھڑکانے پر، اور پھر جب تم بار بار گھر فون کر رہی تھی مجھے معلوم ہو گیا تھا تمہارا زیگم کے موبائل پر رابطہ نہیں ہو رہا، پر تم کرو گی ضرور، لہٰذا جب وہ گھر آیا تو میں نے بہانے سے اس کا موبائل رکھ لیا۔ تمہاری کال میں نے کاٹی تھی اور ساری کالز ڈیلیٹ کر دیں تاکہ زیگم کو پتہ نہ چلے، اور اس دن جب تم گھر آئی تھی تب بھی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ زیگم گھر پر نہیں تھا بلکہ وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی تمہیں زیگم کا شوبز میں جانا پسند نہیں۔ زیگم اکثر تمہیں چھیڑنے کے لیے امبرین کا نام لیتا تھا اور تم اس سے چڑتی تھی۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ میں جانتی تھی اب تم اس سے رابطہ نہیں کرو گی، لیکن زیگم کی طرف سے مجھے خدشہ تھا، اس لیے میں نے اسے مزید تمہارے خلاف بھڑکا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اسے نہیں چاہتی۔ بات کے اختتام تک اس کا سانس پھول چکا تھا، جیسے وہ میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر ہمنا کا چہرہ دیکھا جو دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ باتیں میں زیگم کو بھی بتا چکی ہوں اور جانتی ہوں اسے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ لاکھ مجھ سے ناراض ہے لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کوئی مجھے برا سمجھے، پر میں بری ہوں۔ میرے دل و دماغ پر میرے گناہ کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ تمہارا انکار تمہاری اور زیگم دونوں کی زندگی برباد کر دے گا۔ پاپا اور زیگم دونوں کو تمہاری ضرورت ہے ہمنا، سچ تمہارے سامنے ہے، اس لیے واپس لوٹ آؤ۔ تمہاری طرح وہ بھی دھوکے میں مارا گیا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اگر تم معاف کر سکو تو، اور زیگم سے کہنا وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی اٹھ کر چل دی، جبکہ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ ہمنا بیٹا، کچھ تو بولو، کیوں ایسے رو کر مجھے ہولا رہی ہو؟ پچھلے 5 منٹ سے وہ ان کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی، اب تو انہیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے زبردستی اس کا چہرہ اونچا کیا جو بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے اس کے بال سوار کر پچکارا تو وہ اب ان کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ دادو، میں بہت بری ہوں، میری وجہ سے تایا جی کی ایسی حالت ہوئی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں ایک پل کے لیے حیرت ہوئی، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر انہیں اس کو تسلی دینا پڑی۔ دادو، میں بہت بری ہوں، میری وجہ سے تایا جی کی ایسی حالت ہوئی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں ایک پل کے لیے حیرت ہوئی، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر انہیں اس کو تسلی دینا پڑی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ سب کو بتا دیں، اور تایا جی کو کہہ دیں میں صرف ان کی بیٹی ہوں بس۔ وہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی، جبکہ اب کی بار صالحہ بیگم خوشگوار حیرت سے مسکرائی تھی۔ کرن، جنید کب آ رہا ہے؟ کل میری بات ہوئی تھی ان سے، شادی 9 کو ہے، یہ کہہ رہے تھے 3 تاریخ تک پہنچ جائیں گے۔ فائزہ نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ اور تیاری کہاں تک پہنچی؟ سائرہ کے سوال پر اس نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مت پوچھیں بھابھی، شادی کی تیاری کرنا کوئی آسان کام نہیں، میں تو گھن چکر بن کر رہ گئی ہوں۔ پاپا کو تو گھر کی سیٹنگ کی فکر لگی ہے، میری بہو کو یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، یہ رنگ وہ رنگ۔ ہمنا کو زبردستی 2-3 بار لے گئی تھی کہ اپنی پسند کا لے لو، اور یہ دلہا یہ تو بالکل گونگا ہو گیا ہے، اس سے کہا بھی تھا کہ ہمنا کو لے جا کر لہنگا پسند کراؤ۔ کرن نے اب کامی سے کھیلتے زیگم کو گھورا۔ چلا جاؤں گا، سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر وہ ہنس پڑا تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، پر میں بلال اور ہمنا کو زبردستی گھسیٹ لیتی ہوں۔ دونوں بہن بھائی بڑے بور ہیں۔ سائرہ کے ناک چڑھانے پر بلال اور عثمان صاحب ہنس پڑے تھے۔ لو، میری بیٹی چائے بھی لے آئی بیٹیا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، تم کسی اور کو کام کرنے دیا، تم مت کیا کرو۔ عثمان صاحب کے ڈانٹنے پر وہ مسکرا کر چائے بنانے لگی۔ پاپا کو اپنی بہو کی کتنی فکر ہے، اور وہ جو بیٹی سارا دن بازاروں میں خوار ہوتی ہے اس کا کیا؟ تم تو میری سب سے پیاری بیٹی ہو۔ کرن کی شکایت پر صالحہ بیگم نے اسے ساتھ لپٹا لیا تو وہ مسکرا دی۔ چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ اس نے زیگم سے پوچھا۔ 1۔ وہ جواب دے کر پھر کامی سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ چباتی رہی، پھر رہا نہیں گیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حلوہ دوں؟ نہیں، وہ رونے والی ہو گئی۔ وہ سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی، لیکن صالحہ بیگم نے اسے جب باہر جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ زیگم جی، اسے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ یہاں آؤ۔ وہ سب پر ایک نظر ڈال کر ان کی طرف آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جی، وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ کتنے دن سے میں نوٹ کر رہی ہوں، جب تمہیں مخاطب کرتی ہے بڑی مشکل سے ایک آدھ لفظ بولتے ہو۔ کڑ کا دیکھو اس نے کیا حالت کر لی ہے۔ آپ کی پوتی نے بھی مجھے بڑا تنگ کیا ہے، اب کچھ تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ بس کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے غصے سے اسے ٹوک دیا۔ اس کی کتنی پرواہ ہے آپ کو؟
تمہاری بھی ہے۔ انہوں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا تو وہ ہنستا ہوا لان کی طرف آ گیا جہاں وہ کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے کھنکھانے پر اس نے سر اٹھایا اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے کبھی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کیا، تم سے بدتمیزی بھی کی، پر میں تم سے سوری بھی تو کر رہی ہوں۔ رونا بند کرو۔ اس کا رونا اسے برا لگ رہا تھا۔ ہمنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کر لیں۔ اب بولو۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، پر تم مجھے حقیقت بتا سکتے تھے۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آیا تھا، لیکن تم نے مجھے سچ نہیں بتایا، حالانکہ تم جانتے تھے۔ کیا بتاتا؟ کہ میری بہن نے کھیل کھیلا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ غلطی ہماری ہی ہے جس کا فائدہ اٹھایا گیا تھا، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ اور پھر میں نہیں چاہتا تھا باجی کا امیج تمہاری نظر میں خراب ہو۔ ٹھیک ہے زیگم، انہوں نے غلط کیا، لیکن اگر تم مجھے سب بتا دیتے تو میں کیوں سب کو بتاتی؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، پر اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن تم کسی سے یہ بات مت کرنا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو دادو کو بھی نہیں بتایا، وہ میری بھی باجی ہیں۔ باجی کی کچھ لگتی؟ میری بات کا یقین نہیں کیا۔ باجی نے ایک بار بتایا تو فوراً ہاں کر دی۔ اچانک یاد آنے پر وہ غصے سے بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ سوری، آئندہ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی اتنی فرما برداری پر اس کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ ٹھیک ہے، اور سنو، کتنے سالوں سے میں تمہارے نخرے اٹھا رہا ہوں، لیکن شادی کے بعد ہمارے درمیان جب بھی لڑائی ہوگی مجھے منانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اس کے حکم پر اس نے غور سے اسے دیکھا۔ کیوں، شادی کے بعد تمہیں سرخاب کے پر لگنے والے ہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ میں تمہارا شوہر ہوں گا۔ ہاں شوہر ہوں گا، اس نے نقل اتاری۔ منہ دھو رکھو اپنا، ورنہ۔ اس کے غصے سے چھیڑنے پر اس نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ کو روکا تھا، جبکہ وہ روحانسی ہو گئی۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، میں اندر جا کر تایا جی اور دادو کو بتاتی ہوں۔ زیگم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر وہی بات ہم دونوں کی میں ہے، تیسرے کو کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ ہمنا نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سوری۔ چلو تمہیں لہنگا دکھا دوں جو میں نے پسند کیا ہے۔ تمہیں اگر پسند آئے تو وہی لے لینا۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ پر اندر تو بتا دو۔ وہ ایک ساتھ مڑے تھے۔ دروازے میں کھڑی صالحہ بیگم کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ دادو، ہم جا رہے ہیں، وہ ان سے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ رکو رکو کہتی اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتی نظر باہر نکلتی گاڑی پر ڈالی اور ان کی لمبی خوشیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئیں۔ دی اینڈ۔